بسم الله الرحمن الرحيم. ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين كلا إن كتاب الفجار لفي سجين وما أدراك ما سجين كتاب مرقوم ويل يومئذ للمكذبين الذين يكذبون بيوم الدين وما يكذب به إلا كل معتد أثيم إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون ثم إنهم لصالو الجحيم ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين وما أدراك ما عليون كتاب مرقوم يشهده المقربون إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون تعرف في وجوههم نضرة النعيم يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون ومزاجه من تسنيم عينا يشرب بها المقربون إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون وإذا مروا بهم يتغامزون وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون وما أرسلوا عليهم حافظين فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون على الأرائك ينظرون هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم فقہنا فی الدین، اللہم فقہنا لما تحب وترضی. سورہ مطففین، اس کو مکیہ بھی بول سکتے ہیں اور مدنی بھی بول سکتے ہیں. دیکھیں گے کیا وجہ ہے اس کی. اور اس میں ایک رکوع ہے، 36 آیات ہیں، 169 کلمات ہیں اور 730 حروف ہیں. جیسے کہ اب قرآن کے اینڈ پر ہم لوگ پہنچے ہیں تو قرآن میں 30 صورتیں ایسی ہیں جن کے ایک سے زیادہ نام لیے گئے. جیسے ہم لوگوں نے سورہ فاتحہ شروع کیے تھے تو سورہ فاتحہ ہی کے کم از کم 10 نام ہیں. تو ایسے ہی پورے قرآن میں 30 صورتیں ایسی ہیں جہاں جہاں ہم لوگوں کو ضرورت تھی وہاں پر ہم لوگوں نے پڑھا. جیسے سورہ توبہ کہ توبہ کے علاوہ کئی نام تھے، فاتحہ اور یہ ساری چیزیں تو ایسی وہ ہے. اور یہ نام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رکھے ہوئے ہیں، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مضمون کے اعتبار سے خود ان صورتوں کا ایک سے زیادہ نام رکھا. تو یہ سورہ جو ہے ترتیب کے اعتبار سے مصحف میں 83 نمبر پر ہے اور نزول کے اعتبار سے 86 نمبر پر ہے. اور اس میں دیکھیں گے کہ بعض کہتے ہیں مدنی اور بعض کہتے ہیں کہ مکی صورت ہے. تو کیوں ہے یہ مدنی اور مکی اور مدنی؟ یہ
جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو مدینہ والے ناپ تول میں بڑی گڑبڑ کیا کرتے تھے. اس آیت کے بعد انہوں نے ناپ تول میں یعنی ٹھیک کر لیا. بلال بن طلق ابن عمر سے بیان کرتے ہیں کہ مکہ والے ناپ تول ٹھیک رکھتے ہیں. فرمایا کیوں نہ رکھیں جب اللہ کا فرمان ویل للمطففین نازل ہوا ہے. اور فرمایا وَأَوْفُوا الْكَيْلَ، جیسے سورہ اسراء آیت نمبر 35 میں پڑھ چکے، جب ناپو یا تولو تو انصاف مد نظر رکھو. وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ سورہ انعام آیت نمبر 153، انصاف سے ناپ تول میں برابر لیا دیا کرو. اور سورہ رحمان میں بھی پڑھ چکے ہم آیت نمبر 9 میں وَأَقِیمُوا الْوَزْنَ یومئذ بالقسط، اور انصاف سے وزن ٹھیک رکھو اور تول نہ گھٹاؤ. اسی بدعت کی وجہ سے قوم شعیب غارت ہوئی، یعنی ایک قوم تھی شعیب علیہ السلام کی کہ یہ اس طرح کے ان لوگوں کے لین دین میں کمی تھی اور اس طرح سے یہ کیا کرتے تھے. تو متفف کہتے ہیں ڈنڈی مارنا. تطفیف، تطفیف کی جمع ہے متفف. ناپ تول میں جو ہے یہ ایک ناپ تول جو کیا ہے وہ ایک امانت ہے، جیسے کہ حدیث میں آتا ہے والوزن امانتہ والکیل امانتہ، یعنی والوزن امانت والکیل امانت، وزن امانت ہے، ناپ امانت ہے، اس میں تھوڑی سی بھی کمی نہیں کی جا سکتی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب لوگ ناپ تول میں کمی کرتے ہیں تو انہیں قحط سالیہ سخت تکلیفیں اور بادشاہوں کے ظلم دبوچ لیتے ہیں، کیونکہ ناپ تول میں کمی کرنا دراصل دوسروں کو دھوکہ دینا ہے کہ لینے والا یہ سمجھے کہ اس کو چیز پوری مل رہی ہے، حالانکہ دینے والے نے ہاتھ کی صفائی سے اس کا حق کم کر دیا. جب پیسہ تم پورا دے رہے ہو تو سامان بھی پورا دو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے دھوکہ دیا وہ ہم میں سے نہیں، مکر اور دھوکہ آگ میں ہوں گے. اتنی شدید وعید ہے اس کے بارے میں. اس صورت کے بارے میں بعض تفاسیر میں یہ ملے گا کہ یہ مکی ہے اور بعض کہتے ہیں کہ یہ مدنی ہے. مکہ والے چونکہ بزنس کرتے تھے، تجارت کیا کرتے تھے جس میں ناپ تول کی ضرورت پیش آتی تھی، اور اسی لیے اس کو مکی کہا گیا ہے. لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم، جیسے ہم لوگوں نے پڑھا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں آئے تو دیکھے کہ لوگ ناپ تول میں کمی کرتے ہیں، تو مدینہ میں جو کام ہوتا تھا کامن وہ کیا تھا؟ کھیتی باڑی کرنا، کھجوروں کے باغ لگانا اور کھیتی باڑی کرنا. تو وہ بھی ایک کام ہوتا ہے نا کہ لین دین کرنا ہے، اس میں تو کمی بیشی نہیں ہونا چاہیے. تو اسی لیے تیسرا جو ہے قول کہ بعض نے اس کا حل یہ نکالا کہ یہ ہجرت کے بعد مکہ اور مدینہ کے درمیان نازل ہوئی ہے، لیکن زیادہ بہتر روایت یہ کہ مدینہ میں اتری کیونکہ کھیتی باڑی میں بھی ناپ تول کی ضرورت پیش آتی تھی. ابن مسعود کہتے ہیں کہ یہ مکی ہے، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ یہ مدنی ہے، اور تیسری رائے مکہ اور مدینہ دونوں کے بیچ میں جو اتری ہے وہ ہے. تو ویل للمطففین، ہلاکت ہے، تباہی ہے، بربادی ہے، افسوس ہے. یہ ساری معنی کس کے آتے ہیں؟ ویل کے، ناپ تول میں کمی کرنے والوں کے لیے، چاہے کہ وہ چھوٹی ہو یا بڑی ہو. تف کہتے ہیں پیمانہ بھرتے ہوئے تھوڑا سا کم کرنا. تفافہ کہتے ہیں ناقابل اتنا، یعنی اتنی معمولی چیز میں کمی کرنا کہ کسی کو پتہ بھی نہیں چلے، حقیر چیز میں کمی کرنا. ہر طرح کا ناپ، جیسے کپڑا ناپ کر لیتے ہیں، دودھ لیٹر میں لیتے ہیں، تیل لیٹر میں لیا جاتا ہے، غلہ وزن میں لیا جاتا ہے، پیٹرول مشین سے اس کا وہ ناپا جاتا ہے. کچھ چیزیں ایسی ہیں جو گنتی کر کے لیتے ہیں، جیسے فروٹس وغیرہ. اسی طرح حقوق میں حق تلفی کرنا، اپنی ڈیوٹیز میں کمی کرنا، یعنی جیسے جاب ہے تو اگر آپ کی 8 گھنٹہ یا 6 گھنٹہ ڈیوٹی ہے تو 5 منٹ جلدی وہاں سے نکل جانا، یا وقت پر نہ آنا، 1 گھنٹہ آدھا گھنٹہ لیٹ آنا، یا بیچ میں سے غائب ہو جانا. یہ ساری چیز کیا ہے؟ تطفیف میں. ہمارے ذہن میں کیا ہے کہ بس وہ جو تجارت کرتے ہیں اور وہ جو سودا سلف بیچتے ہیں خریدتے ہیں وہ کمی کریں گے، تو نہیں، ہم لوگوں کے لیے بھی بہت ساری چیزیں اس میں ہیں. وہ چیز جس کا کوئی نوٹس بھی نہیں لے، صرف انفطار میں پڑھ چکے اعمال نامہ یعنی ریکارڈ ہو رہا ہے، یہ سب معمولی چیزیں بھی ریکارڈ ہو رہی ہے. وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ.
تو ہلاکت ہے ڈنڈی مارنے والوں کے لیے. متففین کا تفیف سے نکلا ہے، تھوڑی چیز، معمولی چیز، حقیر چیز، اسی سے ناپ تول میں کمی کرنے والا. کیونکہ ناپ تول میں کمی کرنے والا تھوڑی چیز چراتا ہے اور کم کرتا ہے، تھوڑی سی خیانت کرتا ہے، ہاتھ کی صفائی سے نگاہ اجل کر کے خریدار کے حصے میں سے تھوڑا تھوڑا نکالتا جاتا ہے. بعض دفعہ ہوتا ہے نا، ہم لوگ کوئی چیز لے کر آتے ہیں، جب گھر پر آتے ہیں اس کو دیکھتے ہیں تو ہم لوگوں کو اندازہ ہوتا ہے کہ کم ہے، اور جب وزن کروایا جاتا ہے تو واقعی میں اس میں کمی ہوتی ہے. تو یہ کیا کیا اس نے ہاتھ کی صفائی سے کہ وہاں آپ کو خریدتے ہوئے پتہ بھی نہیں چلا، اور اس نے کتنی یعنی ہاتھ کی صفائی سے آپ کے مال میں سے اور ہر خریدار کے حصے سے وہ تھوڑا تھوڑا نکال کر اپنا مال بڑھا لیتا ہے، اور خریدار کو پتہ بھی نہیں چلتا کہ اس کے ساتھ کوئی دھوکا ہوا ہے. دیکھنے میں تو یہ ایک معمولی سی چیز ہے، لیکن ایسا کرنا انسان کے ہلاکت، تباہی، خرابی کا سبب ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لائے تو اہل مدینہ ناپ تول میں کمی کیا کرتے تھے. چنانچہ اللہ تعالیٰ نے یہ صورت نازل فرمائی. یہ مدنی صورت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ناپ تول کے لیے یعنی جب ان لوگوں نے اپنی اصلاح کر لی، ٹھیک کر لیا، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ناپ تول کے لیے برکت کی بھی دعا کی. جیسے کہ ابراہیم علیہ السلام نے رب اجعل ھذا البلد آمنا وارزق اہلہ من الثمرات من آمن منہم باللہ والیوم الآخر. تو اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی مدینہ کے لیے برکت کی دعا کی ابراہیم علیہ السلام کی طرح کہ اللہ تعالیٰ مدینے والوں کے ناپ تول میں، ان کے بزنس میں، ان کی تجارت میں برکت دیجیے. اور یہ صرف بازار والوں کے لیے نہیں ہے، بلکہ عام گھروں کا بھی حال. مثلاً عورتوں کا میکے والوں سے رویہ کچھ اور، سسرال والوں سے کچھ اور، لڑکی لڑکوں میں فرق کرنا، لڑکوں کو زیادہ دینا، لڑکی کو کم کرنا، یا اپنی اولاد میں سے کسی کو کچھ زیادہ محبت ہے اس کو زیادہ دے دینا. تو یہ ساری چیزیں آتی ہیں اس میں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کیا پکڑ ہو سکتی ہے. جیسے کہ ایک صحابی کے بارے میں آتا ہے، ہم لوگ کئی دفعہ پڑھ چکے وہ حدیث، کہ وہ آئے اپنی بیوی سے کہا کہ میں نے اپنے ایک بیٹے کو، اسامہ نام تھا شاید، اس کو میں نے ایک گھوڑا دے دیا ہے. تو بیوی کہتی ہے کہ کیا آپ نے اپنی دوسرے بیٹوں کو بھی ایسے ہی دیا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ نہیں. تو کہا کہ پھر میں آپ کے اس کام میں نہ شریک ہوں نہ گواہ ہوں، جب تک کہ آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کر نہیں پوچھ لیجیے کہ کیا میرا یہ کام کرنا جائز ہے. تو پھر وہ صحابی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے اور کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے ایسا ایسا کیا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ نے دوسرے بیٹوں کو بھی دیا سیم چیز؟ تو بولے کہ نہیں یا رسول اللہ، میں نے اسی کو دیا. تو کہا کہ اس سے یا تو سب کو برابر دو، اور یا پھر یہ ہے کہ اس سے واپس لو. تو سب کو دے نہیں سکتے تھے، دیا ہوتا تو پہلے ہی دے چکے ہوتے تھے، لہٰذا انہوں نے کیا کیا، اپنا گھوڑا اس سے واپس لے لیا. تو یہ چیز ہے ہم لوگوں کے لیے بھی کہ مثلاً یہ کہ بعض دفعہ ہم لوگوں کو کوئی اولاد زیادہ تکلیف میں ہے، اس کے لیے رو رو کر گڑ گڑا کے اللہ سے دعائیں مانگ رہے ہیں. اور کوئی ہے چلو آسودہ ہے یا جو بھی ہے، اس کے لیے وہ نہیں دعا میں بھی اعتدال رکھنا ہے، دعا میں بھی انصاف رکھنا ہے، دعا میں بھی ڈنڈی نہیں مارنا ہے. کہ دعا مانگنا ہے تو تمام اولاد ہے، 3 ہے 4 ہیں، جتنے بھی ہیں سب کے لیے ایک جیسی دعا، سب کے نام لے لے کر لیتے ہیں تو سب کے نام لے کر دعا کرنا ہے. اور سب کی ماں باپ کو پتا ہوتا ہے کون سی چیز کی کس کو ضرورت ہے، کون سی چیز کا. تو دعا میں سب اولاد کو، یہ نہیں کہ بیٹی سے محبت ہے صرف بیٹی کے لیے دعا کر رہے ہیں، بیٹوں کے لیے نہیں، یا بیٹوں سے ہی محبت ہے تو بیٹوں سے کے لیے کر رہے ہیں، بیٹیوں کے لیے نہیں، سب کے لیے ہونا چاہیے. اور جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی اس چیز کا اتنا خیال کیا جاتا تھا کہ ایک دوسرے کو اپنے اوپر سبقت دیتے تھے. جیسے کہ جنگ کے زمانے میں جب یہ 3 صحابی لگاتار زخمی ہو گئے اور ایک اس میں سے پکارے اچ اچ اچ، یعنی بہت پیاس لگی ہے، بہت پیاس لگی ہے. تو ایک صحابی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر ایک کو الگ الگ ڈیوٹی دیتے تھے نا، تو ایک کی ڈیوٹی تھی کہ ان کو پانی پلانا ہے، زخمیوں کی دیکھ بھال کرنا ہے. تو وہ پانی لے کر آئے، ان کو دیتے ہیں تو کہتے نہیں میرا بھائی، اس کی آواز آ رہی ہے پانی 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 کر رہا ہے، اس کو پہلے دو. وہ اس کو دینے جاتے ہیں، جب اس کو دینے جاتے ہیں تو تیسرے کی آواز آتی ہے کہ اس کو بھی پیاس لگی ہے، اس کو پہلے دو. یہاں تک کہ وہ اس کو دیکھتے ہیں، جب پہلے کو دیکھتے ہیں تو وہ بھی ختم ہو چکے، یعنی وہ تیسرے کے پاس گئے تو دیکھے وہ ختم ہو چکے. یہ سوچے چلو دوسرے کو تو پلا دو، دوسرے دیکھے وہ بھی شہید ہو چکے. تیسرے کے پاس، پہلے کے پاس گئے وہ بھی شہید ہو چکے. تو اس طرح سے
इंसाफ यानी पसंद करते थे कि अपने ऊपर दूसरों को तरजीह देते थे। इसी तरह एक वाकया है कि मुस्लिम बिन साद कहते हैं कि मैं हज के लिए जाने लगा तो मेरे मामू ने मुझे 10,000 दिरहम दिए और कहा कि जब तुम मदीना मुनव्वरा जाओ तो मदीने में अहले बैत में से ज्यादा फकीर घराने का पता लगाकर ये रकम इसको अदा करना है। यानी अहले बैत कौन है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घराने वालों में से। अब जाहिर है कि उस वक्त जब जब का ये वाकया है तो सब अहले बैत यानी अजवाज मुतहरात और वो सारे, लेकिन उनकी नस्लों में से अगर कोई बाकी है और जो ज्यादा मोहताज है, जो ज्यादा फकीर घराने का पता लगाना और ये रकम उसको अदा कर देना। जब वो मदीना मुनव्वरा पहुंचे तो लोगों से पूछा अहले बैत में सबसे गरीब और फकीर घराना कौन सा है? लोगों ने एक घर के बारे में बताया कि वो इनकी नजर में निहायत मुस्तहिक घराना है और वो अहले बैत में से भी है। मुस्लिम बिन साद ने उस घर के दरवाजे पर दस्तक दी। अंदर से खातून की आवाज आई, तुम कौन हो? मुस्लिम बिन साद, मैं बगदाद से आया हूँ, मेरे पास बतौर अमानत 10,000 दिरहम है। मुझे हुक्म दिया गया था कि मैं मदीना मुनव्वरा के अहले बैत में सबसे ज्यादा मुस्तहिक घराने तक ये अमानत पहुंचा दूं। लोगों ने मेरे इस्तफसार पर आपका घर बताया, लिहाजा ये रकम मैं आपके हवाले करता हूँ। वो औरत कहने लगी, "ए अल्लाह के बंदे, ये दिरहम देने वाले ने शर्त लगाई थी कि सबसे ज्यादा मोहताज अहले बैत को ये रकम देना। तो दरअसल बात ये है कि ये जो हमारे हमसाए हैं, ये हमसे ज्यादा मोहताज और फकीर हैं। ये दिरहम उनको दे दो, वो हमसे ज्यादा मुस्तहिक है।" मुस्लिम बिन साद कहते हैं कि जब मैंने उनके हमसाए के दरवाजे पर दस्तक दी तो अंदर से एक औरत ने पूछा, "ए अल्लाह के बंदे, तुम कौन हो और क्या चाहते हो?" मैंने उसे पूरा किस्सा बताया कि तुम्हारी हमसाया खातून ने तुम्हारे घर का पता दिया और कहा है कि ये घराना इस उससे भी ज्यादा मोहताज और मुस्तहिक है। वो औरत कहने लगी, "ए अल्लाह के बंदे, दरअसल हम और हमारे हमसाए दोनों ही निहायत मोहताज और फकीर और दोनों ही हाजतमंद हैं। तुम ऐसा करो कि इस रकम को हम दोनों के दरमियान बराबर बराबर तक़सीम कर दो।" तो ये कैसे लोग थे ना कि जिनके दिल में अल्लाह की ख़शियत, अल्लाह का तक़वा, अल्लाह का डर, ख़ौफ़ था। तो हम लोगों को के लिए भी देखना चाहिए कि मोहब्बत में, लेन-देन में और दूसरे कामों में हम कहाँ डंडी मारते हैं, कहाँ हम किसी के हक़ में कमी करते हैं, कहाँ किसी के हक़ में कोताही कर रहे हैं, और इसके लिए अभी तौबा करें, क्योंकि लियौमिन अज़ीम जो आने वाला है, उस दिन तो ये छोटी-छोटी चीज़ भी तोली जाएगी। ये छोटा-छोटी सी भी नाइंसाफ़ी तोली जाएगी और ये छोटी-छोटी चीज़ों को भी सामने लाया जाएगा। जैसे कि सूरह आले इमरान में सूरह कहफ में हम लोग पढ़ते हैं ना कि वदाल मुजरिमून, जब वो रख दिया जाएगा, या वैलता लैतनी, यानी ये ऐसी चीज़ के ला युगादिरु सगीरतन वला कबीरतन इल्ला अहसाहा, ये कैसा नामा अमाल, ये कैसा वजन किया गया है कि इसमें ना कोई छोटी चीज छोड़ी गई है और ना बड़ी चीज। तो हम सबके लिए एक बहुत बड़ा सबक है इसमें कि कोई मामूली चीज नहीं है कि अगर हम लोग अगर अब तक ये समझते थे कि ये तो नाप तौल वालों के लिए और ये उनके लिए नहीं है, हम भी अगर किसी काम में कोई चीज में कमी कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, तो उसके लिए हम लोगों को सोचना चाहिए कि कहीं हमसे तो नहीं कोई ऐसी कोताही हो रही, ऐसी गलती हो रही कि जिसकी वजह से अल्लाह सुब्हान व तआला की हमारी भी पकड़ हो सकती है। वैलुल लिल मुतफ्फिफीन अल्लज़ीना इज़ा तालू अलन नासी यस्तौफून, और जब वो किसी से नाप कर लेते हैं तो पूरा पूरा लेते हैं। यानी वो लोग कि जब किसी से नाप कर लेते हैं तो पूरा पूरा लेते हैं, वफा से। तौफून क्या है? वफा से। वइदा कालूहुम व वज़नुहुम युखसिरून, और जब नाप कर उनको देते हैं तो कम करके देते हैं, खसारा करते हैं, नुकसान करते हैं, घाटा करते हैं। लेने के लिए पूरे और देने के लिए, जैसे कि हमारा हाल पड़ोसियों के साथ अगर कोई चीज हम लोगों का लेन देन होता है जरूरत के मुताबिक, तो क्या हम इस तरह का इंसाफ करते हैं कि उनसे, बल्कि एक होता है कि बदला, कि आपने मसलन कोई से एक कटोरी शक्कर लिया या एक कटोरी आटा लिया या जो भी जरूरत के वक्त लिया, अब उसके लेवल का जो भर के दिया था उससे ज्यादा दें, ये एहसान का दर्जा है। क्यों? इसलिए कि डरना चाहिए कि हो सकता है कि अगर मैं बराबर करने जाऊं तो कहीं मेरी तरफ से थोड़ी सी भी कमी ना रह जाए और उस थोड़ी कमी की वजह से अल्लाह सुब्हानहू व तआला क्या मेरी पकड़ ना हो। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला यहाँ फरमाते हैं, जैसे कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब किसी से, जैसे कि एक शख्स आया, या रसूलल्लाह मेरा आप पर कर्ज है, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जाओ
وہاں بکریاں ہیں، تو اس کی یعنی اس کی بکری سے زیادہ، یعنی اس کے لیے اور 2 بکریاں ایکسٹرا دے دو، یعنی بڑھا کر دو، اس سے جو لی گئی تھی اس سے اور بڑھا کر دیا جائے۔ تو یہاں پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہاں پر فرما رہے ہیں کہ کس طرح سے وہ کرتے ہیں کہ لیتے ہوئے تو برابر لیتے ہیں، کہ یعنی اس میں ذرا بھی کمی نہیں کرتے، لیکن جب کسی کو دینا ہوتا ہے تو کیسے دیتے ہیں کہ یا تو کمی کر دیتے ہیں یا برابر کا کریں تو چلو پکڑ نہیں ہے، لیکن برابر کا دیتے ہوئے بھی کبھی یہ احساس ہونا چاہیے کہ ہو سکتا ہے کہ میری طرف سے کمی ہو جائے، تو بڑھا کر دینے میں کوئی حرج نہیں ہے، کہ اگر ایکسٹرا ہے تو اس کی بھی نیکی، احسان کے درجے پر نیکی کرنے کا اجر ملے گا۔ اور یہ کیوں کرتے ہیں لوگ؟ ناپ تول میں کمی کرنا، ڈنڈی مارنا، لوگوں کے حقوق مارنا، لوگوں کے حق میں کمی کرنا، یہ ساری چیزیں کیوں ہوتی ہے؟ کیونکہ اس دن سے نہیں ڈرتے جس دن اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے یہاں جیسے ناجائز زمینوں پر قبضے کر لیے جاتے ہیں، لوگوں کے حقوق مار لیے جاتے ہیں، اسی طرح اولاد میں بھی انصاف نہیں کرتے، اس میں بھی ڈنڈی مارتے ہیں۔ تو یہ بے خوفی کیوں ہے ان کی؟ یہ کیوں نہیں انصاف سے کام لیتے؟ کہ ان کے دل میں اس دن کی خشیت، اس دن کی عظمت ہی نہیں ہے کہ الا یظن اولئک انہم مبعوثون، کیا نہیں یہ لوگ سمجھتے کہ یہ دوبارہ اٹھائے جانے والے ہیں؟ یہ کام کر کے کہیں بچ کر بھاگ کر جا نہیں سکتے۔ یعنی جیسے ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ جو بڑی چوری، بڑی خیانت ہے، وہ تو سب کہتے ہیں کہ چوری ہوئی، خیانت ہوئی، لیکن جو چھوٹی چھوٹی چوری ہے اس کا عام طور پر خیال بھی نہیں گزرتا۔ انسان کہتا ہے کہ اس سے کیا فرق پڑتا ہے، چھوٹی سی چیز تو ہے، لیکن کسی کا حق چاہے چھوٹا ہو یا بڑا، اللہ کی نظر میں وہ بڑا ہی ہے اور اس کی پوچھ ہوگی۔ اور لوگ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ کیونکہ ان کو دوبارہ پوچھ کا اٹھائے جانے کا یقین ہی نہیں ہے۔ جیسے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کل کو قیامت کے دن کوئی آئے گا اپنے کندھے پر گائے چڑھائے ہوئے آئے گا، کوئی بکری، کوئی اونٹ، اور کوئی اور چیز، زمین، اور ساتوں زمین کو اپنے کندھے پر کہے گا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری سفارش کیجیے۔ تو یاد رکھو کہ ایسے دن میں کسی کے لیے کوئی کام نہیں آؤں گا جو کسی نے کسی کے ساتھ کوئی بھی خیانت کی ہوگی۔ تو اسی لیے گناہ چاہے چھوٹا ہو یا بڑا، ہرگز بھی اس کو معمولی نہیں سمجھنا چاہیے۔ جیسے کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عائشہ چھوٹے چھوٹے گناہوں سے بچتی رہا کرو، کیونکہ یہی چھوٹے چھوٹے گناہ بڑھ کر کیا ہے، جیسے کہ مثال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی کہ جیسے آگ جلانے کے لیے کوئی چھوٹی چھوٹی لکڑیاں لا کر جمع کرے، اور یہاں تک کہ چھوٹی چھوٹی لکڑیوں کا ایک ڈھیر بن جائے تو وہ ایک بڑی آگ جلانے کے قابل ہو جاتی ہے۔ اسی طرح ماچس کی تیلی ہے، موم بتی کا تار ہے، سیاہ دیا سلائی ہے، جو بھی چیز، ہر ایک چیز کا، تو یہ ساری چیز کیا ہے کہ ڈرنا چاہیے کہ وہ دن کیسا ہے، لیومن عظیم، کب؟ اس دن، اس بڑے دن سے، لیومن عظیم، وہ دن کتنا بڑا ہے، کتنا ہولناکی والا ہے، اس کے بارے میں دیکھنا چاہیے کہ اگر اس کی یومن عظیم کیوں کہا گیا ہے؟ 2 وجہ سے۔ نمبر 1 اس لیے کہ وہ دن ہوگا 50,000 سال کے برابر۔ ابن عمر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، قیامت کے دن لوگ رب العالمین کی عظمت کے لیے کھڑے ہوں گے، یہاں تک کہ پسینہ آدمیوں کی لگاموں تک ہوگا۔ یہ سب کھڑے ہوں گے رب العالمین کی عظمت کے لیے، اللہ کی عظمت کے سامنے، یعنی ہیبت زدہ ہوں گے۔ اس اعتبار سے یہ عظیم دین ہے، یعنی اتنا طویل دین ہے، اتنا بڑا دین ہے۔ دوسرا معنی یومن عظیم کا یہ ہے کہ اس لیے کہ یہ بہت، یعنی عبداللہ بن عمرو بن عاص کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کی تلاوت کی اور فرمایا، اس وقت تمہارا کیا حال ہوگا جب اللہ تمہیں 50,000 سال کے لیے اس طرح اکٹھا کریں گے جس طرح تیر کو کمان میں ڈالا جاتا ہے، تم تیر کی طرح سیدھے کھڑے ہوں گے، اور اتنے عرصے تک اللہ تعالیٰ تمہاری طرف نظر بھی نہیں کریں گے۔ تصور کریں، مثلا کہیں پر ہم لوگوں کو اگر کسی چیز میں لائن میں لگنا پڑتا ہے تو کتنی بیزاری آتی ہے نا، بار بار دیکھتے ہیں اچھا لائن تھوڑی آگے کتنی بڑی، لیکن یہ وہ اذیت کا دن نہیں ہوگا۔ یہ ایک مثال ہے کہ اس طرح کا اتنی چھوٹی سی چیز میں ہم لوگوں کو اتنی بے چینی ہوتی ہے
کہ اچھا تو ہم لائن کب ختم ہوگی، ہمارا نمبر کب آئے گا، تو کس حالت میں کیسی حالت ہوتی ہے. لیکن جو مومن ہوں گے اللہ تعالیٰ ان کو اس دن کی ہولناکی سے بچا لیں گے. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ پہلوں اور پچھلوں کو مقررہ معلوم سال میں 40 سال کے قیام کے برابر جمع کریں گے. اس حال میں کہ ان کی نگاہیں اٹھی ہوئی ہوں گی، وہ فیصلہ کرنے کے انتظار میں ہوں گے، اور اللہ عز و جل بادلوں کے سائے میں عرش سے کرسی کی طرف نزول فرمائیں گے. پھر ایک منادی پکارے گا، اے لوگوں، کیا تم اپنے اس رب سے راضی نہیں ہو جس نے تمہیں پیدا کیا، جس نے تمہیں رزق دیا، اور پھر تمہیں حکم دیا کہ تم صرف اسی کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، اور وہ تم سے ہر شخص کو اس کا دوست بنا دے جس سے تم دنیا میں دوستی کرتے تھے اور جس کی وہ دنیا میں عبادت کرتے تھے. کیا یہ تمہارے رب کی طرف سے انصاف نہیں ہے؟ وہ کہیں گے کیوں نہیں. تو ہر قوم اس کی طرف چل پڑے گی جس کی وہ دنیا میں عبادت کرتی ہوگی، اور وہ دنیا میں دوستی جس سے رکھتی ہوگی اس کی طرف. تو مومن کے لیے اتنا آسان جتنا میدان عرفات میں گزارے ہوئے قیام، یعنی میدان عرفات میں جو ہم جاتے ہیں اور قیام کرتے ہیں اور جتنا وقت گزارتے ہیں، مومن کے لیے اتنا ہوگا. اللہم اجعلنا منہم. تو کیا حق تلفیاں کرنے والے قیامت سے نہیں ڈرتے جس دن اپنے مربی کی عدالت کے کٹہرے میں کھڑے ہوں گے، جس سے ان کی کوئی بات چھپی بھی نہیں ہوگی؟ کیا انہیں زندگی بعد الموت کا یقین نہیں؟ قیامت کا دن بڑا ہولناک، ہوش ربا اور پریشان کن ہے. ایک اور حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس دن آدھے آدھے کانوں تک پسینے پہنچ جائیں گے. اس دن عزت و جلال والے رحمان کی عظمت کے سامنے سب کپ کپائیں گے. قیامت کے دن سورج ایک یا دو نیزے اونچا ہوگا. اس وقت اس کی تیزی کا عالم یعنی ہر شخص اپنے اپنے عملوں کے مطابق پسینے میں غرق ہوگا، کوئی ایڑیوں تک، کوئی گھٹنوں تک، کوئی کمر تک اور کوئی منہ تک. دھوپ اس قدر تیز ہوگی کہ کھوپڑی جھلنا اٹھے گی اور ہانڈی کی طرح کھولے گی. آپ نے انگلی رکھ کر بتایا کہ اس طرح پسینے کی لگام چڑھی ہوگی، پھر اشارے سے بتایا کہ بعض تو بالکل پسینے میں اپنے ڈوب جائیں گے. ظاہر ہے اتنی دور جب سورج ہے، جیسے اذا الشمس کوورت وَإِذَا النُّجُومُ انكَدَرَتْ، یہ ساری اس میں پڑھ چکے سورہ انفطار میں بھی، کہ تو یہ سورج جو آج کئی لاکھ ملین سال ہم سے اتنا دور ہے، وہ ذرا سا قریب ہوتا ہے تو یہاں پر اگر 45 42 ڈگری ہو جائے تو لوگوں کی حالت خراب ہو جاتی ہے کہ بہت گرمی ہے، بالکل برداشت نہیں ہو رہا ہے. تو سوچو کہ وہ دن کیسا ہولناکی والا ہوگا کہ جس دن تو وہ سورج بالکل سوا نیزے پر آ جائے گا. یعنی لوگ وہ پسینے کی حالت ان کی یہ ہوگی کہ اپنے اپنے پسینے میں ڈوبے ہوں گے. تو یہاں پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس دن کی ہولناکی کے کیا یہ ناپ تول میں کمی کرتے ہوئے یا حقوق مارتے ہوئے یا لوگوں کے ساتھ کوئی بھی ناانصافی کرتے ہوئے ذرا بھی نہیں ڈرتے کہ اس دن کا حال ہوگا کیا ان کے ساتھ. تو اس دن کی ہولناکی کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بہت ساری چیزیں قیامت کی ہولناکی کے بارے میں اگر پڑھیں تو اس کی اتنی ڈیٹیل ہے، اتنی زیادہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس دن کی رسوائی سے بھی ہماری حفاظت کرے، اس دن کی ہولناکی سے بھی ہماری حفاظت کرے. یوم یقوم الناس لرب العالمین، اور سب کی سب کھڑے ہوں گے رب العالمین کے حضور. سب کی سب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہوں گے. جس دن لوگ رب العالمین کے سامنے کھڑے ہوں گے، آج دنیا میں ذرا سا کوئی بڑا آدمی یا کوئی بڑی پوسٹ پر ہے، ہم اس کے سامنے جاتے یا بات کرتے ہوئے اتنا گھبراتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہونے کا خیال بھی کہیں نہیں گزرتا. اس لیے تو اعمال بھی درست نہیں ہو رہے نا ہمارے. اگر یہ ڈر ہو کہ یہ ساری چیزیں جو ہے سب اللہ سبحانہ و تعالیٰ ریکارڈ کر رہے ہیں، جیسے ہم لوگ پڑھ چکے نا کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون، وہ ساری چیزیں، تو اگر اس چیز کا خیال ہو کہ یہ ساری چیزیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہونا ہے، اور جب اللہ تعالیٰ ایک ایک چیز کے بارے میں پوچھیں گے تو ہمارا کیا حال ہوگا، اگر اس چیز کا خیال ہو تو انسان بہت کچھ اپنی اصلاح کر سکتا ہے. اور قرآن میں یہ آیتیں ہی اس لیے کہ ابھی اصلاح کرو اپنی، اس سے پہلے کہ وہ دن آ جائے کہ جس دن کیا ہوگا کہ جو اجرت مزدور کا کام تو پورا لیتے ہیں مگر اس کی اجرت کم دیتے ہیں، یہ بھی چیز میں کمی کرنا ہے. تو کیا ہوگا جس دن تم سب رب العالمین کے سامنے کھڑے ہوگے، تمام لوگ. یوم یقوم الناس یہاں کہا گیا، یہ نہیں کہ مومن کھڑے ہوں گے،
نہیں، آدم علیہ السلام سے لے کے قیامت تک آنے والے تمام لوگ، کیونکہ قرآن تمام لوگوں کے لیے آیا ہے، ہدی للناس ہے، سب کے لیے آیا ہے، تو سبھی کے لیے اس میں پیغام ہے کہ سب کے سب کھڑے کیے جائیں گے، اور سب سے اس دن حساب کتاب لیا جائے گا، اور سب سے اس دن پوچھا جائے گا، اور جس سے آسان حساب لیا گیا وہ تو خیر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے فضل و کرم پر ہوگا، جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ اسی دن کے کھڑے ہونے کے لیے دعا کیا کرتے تھے کہ اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، ہمیشہ دعا کیا کرتے تھے۔ تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھتی ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آسان حساب کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ آسان حساب یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہارے نامہ عمل کی طرف ایک نظر کرے اور تم سے عفو و درگزر سے کام لے، یعنی پوچھے نہیں، لیکن مشکل حساب اس کا ہوگا کہ جس کے لیے ایک ایک چیز کے بارے میں پوچھیں گے، آنکھوں کی خیانت کے بارے میں بھی پوچھیں گے، لوگوں کے ساتھ ناانصافی کرنے کے بارے میں پوچھیں گے، چھوٹی سی خیانت کے بارے میں بھی پوچھیں گے، تو سمجھو کہ وہ ہلاک ہو گیا، یعنی ایک ایک چیز جب اس سے پوچھی جائے گی تو اللہ حسبنا حسابا یسیرا ہے رب کلا ان کتاب الفجار لفی سجین، ہرگز نہیں ان سارے فجار کی جو اعمال نامہ ہے، ہرگز نہیں تم نے جو سمجھا ہوا ہے کہ یہ ہم کو چھڑا لیں گے، وہ ہم کو بچا لیں گے، وہ ہمارے کام آ جائیں گے، ہرگز نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے تو ہر ایک کے لیے خاص نظام بنایا ہے، اور ہر ایک اعمال اس کے عمل کے مطابق ایک خاص جگہ پر پہنچایا جا رہا ہے، اور وہ جگہ کیا ہے؟ سجین ہے یا علیین ہے۔ فاجروں کا نام اعمال سجین میں ہوگا۔ سجین کا لفظ سجین یعنی قید خانہ یا جیل یا ایک دفتر کا نام، رجسٹر کا، جس میں فاجروں کافروں کے نام عمل لکھے جا رہے ہیں، جیسے کہ ہم لوگوں نے سورہ انفطار میں فرشتوں کی ڈیوٹی چینج ہوتی ہے اس کے بارے میں پڑھا نا، کہ عصر اور فجر کے وقت روز کے نام عمل 2 مرتبہ اللہ کے سامنے جمع ہو رہے ہیں۔ کبھی فکر ہوئی ہم کو کہ آج کا کیا ٹیسٹ گیا ہمارا، پاس ہوئے ہم یا فیل ہوئے؟ تو الگ الگ ہمارا جا رہا ہے، دن کا الگ جا رہا ہے، رات کا الگ جا رہا ہے، تو کیا ہے یہ؟ وما ادراک ما سجین، اور تمہیں کیا معلوم کہ وہ سجین ہے کیا؟ تم نے تو دیکھا بھی نہیں ہے، کہ پہلے سنا کہ وہ کیا ہوتا ہے، جب قرآن پڑھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ کیا ہے۔ یعنی بہت سے لوگ صرف جو تلاوت کرتے ہیں وہ ان آیتوں سے گزر جاتے ہوں گے، ان کو پتہ ہی نہیں کہ یہ کس چیز کے بارے میں کہا جا رہا ہے۔ کتاب مرقوم ایک کتاب ہے، لکھی ہوئی، تیار کر رکھا ہے اور پرنٹ کی ہوئی ہے، یعنی ہر چیز وہاں جا کر پرنٹ ہو رہی ہے، اکٹھی کی جا رہی ہے۔ ایک روایت میں کہ جو بدکار لوگ ہیں ان کی روحیں بھی وہیں ہوں گی، یعنی بری روحوں کا قید خانہ۔ سجین کیا ہے؟ بری روح، اس کا قید خانہ۔ تو مرقوم ایسا لکھنا جو کبھی مٹے ہی نہیں، جیسے سورہ کہف میں اصحاب الکہف والرقیم، کتبہ والے، یعنی وہ ایسا لکھا ہوا کہ جو مٹے گا نہیں، یعنی پتھر پر ایسے لکھ دیا گیا کہ جو کبھی بھی نہیں مٹے گا۔ زمخشری یہ کہتے ہیں کہ یہ جام یعنی ایسا دیوان ہے جس میں جنوں ان شیاطین کفار سب کے اس میں نام اعمال جو ہے رقم ہے۔ سجین ایسا قید خانہ کہ جس سے کچھ نظر نہ آئے۔ سجین سین جیم نون سے بنا، سجین قید خانہ، سجین یہ جہنمیوں کے نام اعمال کے رکھنے کا دفتر، قید خانہ یہ جیل جہاں کفار کی روحوں کو بند کیا جائے گا۔ بڑی تنگ جگہ ہوگی اور طویل یعنی لمبی قید خانہ۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی روحوں کو قیامت دن تک کے لیے قید کر رکھا ہے۔ برا بن عازب سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سجین 7ویں زمین کے نچلے طبقے میں ہے، یعنی اتنی گہرائی میں، جیسے پہلے کے لوگ خزانے یا قیمتی چیزیں زمین کھود کر دفن کیا کرتے تھے، تو کتاب مرقوم یعنی لکھی ہوئی، تو اس سے مراد اعمال نامہ ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرمایا کہ فجار کی ارواح اور ان کے اعمال سجین میں ہیں۔ جب کافر کے پاس موت کے فرشتے آتے ہیں تو وہ اس کا وقت آنے پر اس کو بالکل مہلت نہیں دیتے، فوراً اس کی روح قبض کر کے عذاب کے فرشتوں کے سپرد کر دیتے ہیں، اور اس کو وہ شر دکھاتے ہیں جو اللہ ان کو دکھانا چاہتے ہیں۔ پھر 7ویں زمین کے نیچے اس کا اعمال نامہ بھی اور اس کی روح کو بھی قید خانے میں ڈال دیا جاتا ہے۔ آسمان میں جیسے جیسے ایک آسمان سے دوسرے آسمان پر جائیں، آسمان بڑا ہوتا جائے گا،
یعنی پہلے سے بڑا، مگر زمین اپوزٹ ہے. جیسے جیسے زمین کی گہرائی میں جاؤ وہ تنگ اور تنگ اور تنگ ہوتی جاتی ہے. تو ساتویں زمین جہاں سجین ہے بالکل تنگ کوٹ رہی ہے، یعنی بالکل تنگ، سب سے چھوٹی زمین جس کو کہا جا سکتا ہے کہ بالکل تنگ. اور دنیا کا قید خانہ یا جیل کا تصور کریں تو ہماری روح کانپتی ہے کہ یعنی کوئی بھی نہیں شوق سے جانا چاہتا ہے جیل میں، یعنی کہ جانے کے تصور سے ہی ڈر لگتا ہے. جبکہ یہاں کے قید خانے یا جیل میں کیا ہے، یا تو سزا بھگت کر واپس رہائی مل جائے گی، یا عمر قید ہو جائے گی، یا موت دی جائے گی. وہاں تو صرف اور صرف قید اور سخت قید، کیونکہ موت تو ہے ہی نہیں وہاں پر. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سجین جہنم میں کھلا ہوا کنواں ہے، کتابوں مرقوم گناہ گاروں فاجروں کے اعمال لکھ کر ان پر مہر لگا دی گئی ہے، نہ اب اس میں کوئی اضافہ ہو سکتا ہے اور نہ ہی کوئی کمی ہو سکتی ہے. تو یہاں سجین کی تعظیم کے لیے بتایا جا رہا ہے، دوبارہ پوچھ کے وما ادراک ما سجین، تم کیا جانو، وہ تو ایسی جگہ ہے کہ جس پر گزرے گا وہی جان سکے گا کہ وہ دراصل ہے کیا چیز. یعنی بس معمولی ہم لوگ تلاوت کرتے ہوئے ہی سمجھتے ہیں نا، اچھا قرآن میں آیا ہے علیین اور سجین کا، تو یہاں پر بتا دیا گیا ہے کہ روحوں کو رکھنے کی بھی جگہ، اور اسی طرح یہ ان کا نامہ اعمال، ان کے جو بھی اعمال ان لوگوں نے بھیجے ہوں گے وہ ڈال کر اس کو پیک کر دیا گیا. اب اس میں سے کوئی چیز نکلے گی نہیں اور کوئی چیز اس میں ڈالی نہیں جا سکتی. آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وما ادراک ما سجین کتاب مرقوم ویل یومئذ للمکذبین، ہلاکت ہے جھٹلانے والوں کی جو نہ مانے اس بات کو کہ واقعی ایسا ہوگا یا ہو رہا ہے، اس کا اپنا نقصان ہے، وہ ہلاک ہوگا. یعنی آج دنیا میں اگر وہ اس کو نہیں مانتا یا اس کا مذاق اڑا رہا ہے تو یاد رکھے کہ کل کو قیامت کے دن اس کے ساتھ کیا حال ہونے والا ہے. کہ جیسے یہاں پر اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں آخر کار وہ جہنم ہی میں پہنچ جائیں گے. تحریر و تقدیر میں کمی بیشی ناممکن، یعنی دوزخیوں کا سجین میں جانا ہماری تحریر میں پہلے ہی آ چکا ہے. جہنم کا قید خانہ اور رسوا کن عذاب پر عذاب، خرابی پر خرابی، نہیں تو اور کیا ہے، یہ تو عالم برزخ کا عذاب ہے، اور قیامت کے ذلت والے عذاب الگ ہے. یہاں ویل للمکذبین ہلاکت ہے. ایک حدیث میں ہے کہ اس کے لیے ویل ہے جو جھوٹ بول کر لوگوں کو ہنسائے، اس کے لیے ویل ہے، اس کے لیے ویل ہے. ویل جہنم کا ایک خطرناک کنواں بھی ہے، کیونکہ یہ جزا کے قائل نہیں تھے اور اسے خلاف عقل کہہ کر ٹال دیا کرتے تھے، حالانکہ عقل کے عین مطابق ہے. تو قیامت کو کون مانتے ہیں؟ اور یہ الذین یکذبون بیوم الدین، کون نہیں مانتے؟ یہ وہ ہیں جو قیامت کے دن کو جھٹلاتے ہیں. یعنی جزا و سزا کے دن کے کچھ نہیں ہوتا، کوئی قیامت نہیں آئے گی، کوئی بھی نہیں ہوتا. وما یکذب بہ الا کل معتد اثیم، اور نہیں جھٹلاتے الا سوائے کے سخت گناہ گار، یعنی سخت اسیم، سخت گناہ گار. اور اسم یعنی سخت گناہ گار، ایسا گناہ گار جس کا تعلق دل سے ہوتا ہے. جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وَالْإِثْمُ مَا حَاقَ فِي نَفْسِكَ، حدیث میں وہ گناہ جو دل میں کھٹک جائے. تو لوگ جو ناپ تول میں کمی کرتے ہیں ان کو آخرت کو، جزا و سزا کے دن کو جھٹلاتے ہیں. ان کا دل جس چیز کی خواہش کرتا ہے اس کو مانتے ہیں، اور جو خواہش کے خلاف ہو اس کو چھوڑ دیتے ہیں. تو ایسے لوگوں کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کا حال یہ ہے کہ وہ وَمَا يُكَذِّبُ بِهِ إِلَّا كُلُّ مُعْتَدٍ أَثِيمٍ. اور کیا ان کی وہ تھی کہ ایک تو ناپ تول میں کمی بھی کرتے تھے، قیامت کے دن کو مذاق سمجھتے تھے، جھٹلا دیا کرتے تھے، اور گناہ پر گناہ کیا کرتے تھے. اذا تتلا علیہ آیاتنا قال اساطیر الاولین، اور جب ان پر پڑھی جاتی تھی ہماری آیات، یعنی قیامت کے وہی قائل نہیں جو حد سے پھلانگنے والے اور بے شرم و ڈھیٹ ہیں، حرام کاریوں اور بڑے بڑے گناہوں سے نہیں چکتے، اور جھوٹ وعدہ خلافی اور گالیاں بکنے سے نہیں شرماتے.
قرآن کو نہیں مانتے، بدگمانیاں کرتے ہیں اور صاف کہہ دیتے ہیں کہ یہ پہلی کتابوں سے گھڑ لیا گیا ہے. جیسے کہ سورہ نحل آیت نمبر 24 میں بھی یہ مضمون گزر چکا ہے. وَإِذَا قِيلَ لَهُم مَاذَا انزل اللہ، جب ان سے پوچھا جاتا ہے کہ تمہارے رب نے کیا اتارا ہے، تو کہتے ہیں یہ تو پہلوں کے افسانے ہیں. سورہ فرقان آیت نمبر 5 میں بھی وقالوا اساطیر الاولین، لوگ کہتے ہیں کہ یہ اگلوں کے افسانے ہیں جو انہیں صبح شام لکھوائے جاتے ہیں. تو یہ کیوں کہتے تھے ایسا؟ اس لیے کہ وہ جو جزا و سزا کے دن کو جھٹلاتے ہیں، اور اسے نہیں جھٹلاتا مگر ہر وہ شخص جو حد سے گزرنے والا ہے، حد کو توڑنے والا ہے، بدعمل گناہگار، کیونکہ وہ گناہ کر ہی نہیں سکتا جب تک کہ جھٹلائے نہیں کہ میں نہیں مانتا کہ کوئی جزا و سزا ہے. جیسے بہت سے لوگوں کا قیامت کے بارے میں کل کس نے دیکھا ہے، یہی زندگی جو ہے یہی اصل زندگی، اسی میں انجوائے کرو، اسی میں سارے چیزوں کا اپنا شوق پورا کر لو. کل کو کس نے دیکھا ہے اٹھائے جائیں گے کہ یا نہیں اٹھائے جائیں گے. تو یہاں پر جو ہے کہ ان لوگوں نے دنیا کو ہی یہ سمجھ لیا ہے. جب اس پر پڑھی جاتی ہے ہماری آیات، کہتا ہے یہ تو پہلوں کی کہانی ہے. کیا ہے یہ قرآن؟ کہانیاں، قصے ہیں. 1400 سال پہلے کی بات، دنیا تو چاند پر پہنچ چکی ہے اور قرآن میں آدم علیہ السلام اور نوح علیہ السلام کی بات ہو رہی ہے. یہ کیسی کتاب ہے؟ اس دور میں وہ بھی بھول گیا کہ مجھے دوسروں کے عمل سے بھی سبق لینا تھا، اور مذاق اڑاتے ہیں. بعض دفعہ تو چلو کافر اور مشرک ہیں، ان کا تو خیر کوئی ایمان ہی نہیں ہے، لیکن مسلمان ہی خود اپنی کتاب کا، اپنی نماز کا، مولویوں کا، حجاب کا اور ان ساری چیزوں کا مذاق اڑاتے ہیں. اور یہ وہ تو اس زمانے میں یہ اس کے بارے میں آیت اتری ہوگی، آج کے زمانے میں یہ کرنا پاسبل نہیں ہے اور یہ ساری چیزیں نہیں ہیں. تو دراصل ان کا گناہ اور ان کا جو وبال ہے وہ کس لیے ہے کہ کلا بل روانا علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، ہرگز نہیں بلکہ ان کے دلوں پر زنگ لگ گیا ہے، اس لیے قرآن کی بات ان پر اثر ہی نہیں کرتی. اور زنگ کیوں لگا؟ ما کانوا یکسبون، ان کے اپنی کمائی، اپنی گناہوں کی وجہ سے. جیسے کہ تفسیر میں ابھی دیکھیں گے ہم لوگ کہ ہدایت کے لیے دلوں کا صاف ہونا بڑا ضروری ہے، دل چمکنا ضروری ہے، کیونکہ اگر دلوں کو زنگ لگ جائے تو سیدھی بات بھی انسان کو الٹی نظر آتی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دلوں کو زنگ لگتا ہے جیسے لوہے کو زنگ لگتا ہے. صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لوہے کا زنگ دور کرنا تو ہم جانتے ہیں، دلوں کا زنگ کیسے دور ہوگا؟ فرمایا اللہ کے ذکر سے، یعنی کثرت سے کیا کرو؟ اللہ کا ذکر کرو. اس کے ذریعے سے تمہارے جو دل ہے، دلوں میں جو زنگ لگ چکا ہے وہ نکلے گا. تو یہاں پر یہی بتایا گیا. اور کلا بل رانا علی قلوبہم، زنگ والے دل میں کوئی چمک نہیں ہوتی، کیونکہ اللہ کی آیات میں، کائنات میں وہ غور و فکر نہیں کرتے، کیونکہ ان کے دل پر گناہ کے اثرات ہوتے ہیں. سلسلہ صحیحہ کی حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گناہ دلوں پر غلبہ پانے والا ہے. گناہ کا ڈائریکٹ اثر دل پر ہوتا ہے. مومن کا اپنے مومن بھائی کی طرف مسکرا کر دیکھنا بھی کیا ہے؟ صدقہ ہے، اور جس سے اس کے درجات نیکیوں میں بلند ہوتے ہیں. دل جس کا زنگ آلود ہو جائے اس نیکی سے بھی محروم ہو جاتا ہے. تو کئی نیکی کے مواقع یہ جس کے دل پر مہر لگی ہوتی ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ گنواتا چلا جاتا ہے. دلوں کے زنگ اتارنے کا علاج کیا ہے؟ جیسے کہ ہم لوگ نے حدیث سے دیکھا کہ اللہ کا ذکر کثرت سے. تو ایک چیز ہے کہ اللہ کا ذکر کثرت سے کرنا، دوسری چیز قرآن کی تلاوت کرنا، تیسری چیز روزہ جس سے تزکیہ نفس ہوتا ہے، چوتھی چیز کثرت سے توبہ استغفار. یہ سب کریں گے جب ہم اپنی، یعنی اپنی انا، اپنی ایگو کو چھوڑیں گے. بہت سارے گناہ لوگ کس لیے کرتے ہیں؟ میں، میرا، اور اپنی انا کو بڑا سمجھتے ہیں. میں بڑی چیز، میں کسی کے آگے کیوں جھکوں، میں کسی کی بات کیوں مانوں، میں کسی سے کیوں بات کروں، میں کسی سے کیوں بولوں، میں کسی کو کیوں دوں. یہ میں چھوڑنا پڑے گا یہ ساری چیزوں کے لیے. جیسے ہم لوگ پڑھ چکے ہیں نا، وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، سورہ نازیات میں. شریک کہتے ہیں کہ میں نے ایک مرتبہ پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بتائیے کہ کون سی چیز میرے لیے حلال ہے اور کون سی چیز حرام ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سر اٹھا کر مجھے اوپر سے نیچے تک دیکھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نیکی وہ ہوتی ہے جس کو کرنے
کر کے نفس کو سکون اور دل کو اطمینان نصیب ہو. اور گناہ وہ ہوتا ہے جس میں نہ نفس کو سکون ملتا ہے اور نہ دل کو اطمینان، اگرچہ مفتی فتوے دیتے رہیں. ایک وہ جو ہے مثلا کسی سے مسئلہ ہم پوچھتے ہیں اور وہ تو حالات کے مطابق جو اس نے سنا اس کے مطابق فتویٰ دے دیتا، ہاں نہیں نہیں کوئی بات نہیں، آپ نے کوئی برا کام نہیں کیا، صحیح کیا. لیکن اصل مفتی تو ہمارے اندر بیٹھا ہوا ہے نا، وہ ہم کو صحیح فتویٰ دیتا ہے کہ نہیں تم نے یہ جو کیا یہ صحیح نہیں کیا، ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، یہ گناہ کا کام تھا. تو وہ جو ہے کہ اپنے مفتی سے فتویٰ پوچھو. ران کہتے ہیں گناہ پر گناہ جس سے دل زنگ آلود ہو جاتا ہے. بکرا بن عبداللہ کہتے ہیں کہ جب بندہ گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر سوئی کی چبھن کی سی چبھن لگتی ہے. اس طرح جب گناہ پر گناہ وہ کرتا چلا جاتا ہے، یہاں تک کہ ہر گناہ کے بدلے میں سوئی سے اس کے دل میں سوراخ ہوتا چلا جاتا ہے. اب اس کے دل میں اس طرح دل سوراخ ہوتے ہوتے بالکل چھلنی کی طرح بن جاتا ہے کہ جس میں کوئی نیکی ٹک ہی نہیں سکتی اور وہ نکل جاتی ہے. زنگ کیا ہے اور کیسے دل پر چڑھتا ہے؟ جیسے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر حدیث میں بتایا کہ نہیں ان کا یہ خیال غلط ہے، بلکہ یہ تو کلام الہی ہے، اللہ کی اپنے بندے پر اتاری ہوئی وحی ہے، لیکن کافروں کے دلوں پر زنگ چھا گیا ہے، ان پر بدعمالیوں نے پردے ڈال دیے اور کثرت گناہ نے سیاہ بنا دیا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گناہ سے دل پر سیاہ نقطہ پڑ جاتا ہے، پھر اگر وہ توبہ کر لیتا ہے تو وہ مٹ جاتا ہے، اور گناہ پر گناہ کیے جاتا ہے تو سیاہی پھیلتی جاتی ہے. یہی بیان کلہ بلرانہ میں ہے. یعنی گناہ پر گناہ اور گناہ پر گناہ کر کر کے اب کیا ہوا، اس کا دل ہی بالکل وہ ہو گیا. اور یہ اس گناہ کی وجہ سے بھی ہوتا ہے جو قرآن کا مذاق اڑاتا ہے، جس کے دل بیمار ہو اس کے دل پر زنگ لگ چکا ہے. ہر درجے کی خرابی کہ جس کی وجہ سے ان میں حق سے بات سننے کی صلاحیت ہی ختم ہو جاتی ہے. جیسے کہا گیا نا ذنب علی ذنب، گناہ پر گناہ، دل ان کا بند ہو گیا. گناہوں کی وہ سیاہی جو مسلسل گناہ کی وجہ سے دل پر چھا جاتی ہے، اس کیفیت کو یہاں پر بیان کیا جا رہا ہے. اللہ نہ کرے کہ ہمارے دلوں پر مہر لگے. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دل کے لیے خاص دعا کیا کرتے تھے ہمیشہ کہ یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، یا مصرف القلوب صرف قلبی علی طاعتک، اللہم ثبت اقدامنا للایمان. اللہ تعالیٰ ایمان پر ثابت قدم رکھنا، ایسا نہ ہو کہ ہمارے دلوں پہ بھی اس طرح سے مہر لگ جائے اور اس طرح سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ہماری پکڑ ہو جائے. کلا انہم عن ربہم یومئذ لمحجوبون. اب ایسے زنگ آلود دل کے لیے سزا کیا ہوگی کہ کلا انہم عن ربہم یومئذ لمحجوبون، ہرگز نہیں ان کو پتہ چلے گا قیامت کے دن دلوں سے گناہ کی گندگی صاف نہیں کرتے تھے، استغفار کر کے گناہ کو نہیں مٹاتے تھے، اپنے دل پر گناہ کرتے جاتے تھے اور سیاہی چڑھا کر بالکل دل کالا سیاہ کر کے آئے. اور کل کو قیامت کے دن رب ان کے سامنے نہیں آئیں گے، یا یہ اللہ تعالیٰ کو نہ دیکھ سکیں گے جو جنت کی اصل خوشی اور نعمت ہے، وہ اس سے محروم ہوں گے. جیسے کہ حدیث میں ہے کہ جنت والے جب جنت میں چلے جائیں گے تو تمام نعمتوں سے فیض یاب ہو رہے ہوں گے. ان سے پوچھا جائے گا کہ اور کچھ چاہیے؟ فرمائیں گے یا رب اتنا سب کچھ تو ہم کو ملا ہے، اور کیا چاہیے؟ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے فرمایا جائے گا کہ ایک چیز باقی ہے. اور پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنا دیدار کرائیں گے جس سے وہ ان کے سامنے وہ ساری نعمتیں جو ملی ہوں گی وہ ساری ہیچ ہوں گی. تو اللہ تعالیٰ سے کے دیدار کی بھی دعا کرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ کی رضامندی کی بھی دعا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے اگر ملاقات کرے تو اس طرح سے کرے کہ ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سے خوش ہو، ہم سے راضی ہو، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ہم دیدار کریں. اللہم انا نسألک لذۃ النظر وجہک وشوق الی لقائک فی غیر ضراء فتنۃ مضلۃ ولم. اللہ تعالیٰ آپ کا دیدار ایسا کرنا چاہتے کہ بغیر کسی تکلیف، بغیر کسی پردے کے اور بغیر کسی حجاب کے ہم اللہ کا دیدار کر سکیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن ہمارا رب ہنستے ہوئے ہمارے سامنے تجلی فرمائیں گے اور وہ اپنا تعارف کرائیں گے. لوگ پہچان جائیں گے تو سجدے میں گر پڑیں گے، لیکن مجرم اللہ کا دیدار نہیں کر سکیں گے کیونکہ ان کے درمیان آڑ آ جائے گی. حسین بن فضل کہتے ہیں کہ جس طرح وہ دنیا میں توحید سے پردے میں رہے، ایسے ہی آج اللہ انہیں اپنے دیدار سے پردے میں رکھیں گے.
کہ وہ اللہ کا دیدار نہیں کر سکیں گے۔ زجاج کہتے ہیں کہ اس آیت میں دلیل ہے کہ اللہ عز و جل قیامت کے دن اپنا دیدار کرائیں گے۔ جیسے بہت ساری حدیث ہے، انشاءاللہ باذن اللہ کبھی ہم لوگ شروع کریں گے قیامت کا بیان، اس میں یہ ساری چیزیں ہم لوگ کور کرنے کی کوشش کریں گے کہ کیا کیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قیامت کے دن کی ہولناکی اور اس میں اچھے نیکوکار لوگوں کے لیے کیا کچھ تیار کر رکھا ہے۔ تو لمحجوبون حجب سے ہے، کسی چیز کے ذریعے روکنا، پردہ، رکاوٹ۔ حاجب دربان کو کہتے ہیں، کسی انجانے کو اندر جانے نہیں دینا، رکاوٹ ڈال جیسے دربان ہوتا ہے نا، کوئی جانا چاہتا ہے تو اس کو کیا ہے، رکاوٹ ڈال دیتا ہے، یعنی اس کو اندر جانے نہیں دیتا۔ تو قیامت کے دن جن کے دل ایسے سخت ہیں، زنگ آلود ہیں، سیاہ ہیں، وہ اپنے رب کے دیدار سے محروم کر دیے جائیں گے۔ یعنی کتنی بڑی بدنصیبی ہوگی ان کی کہ وہ چاہیں گے کہ آج ہم اس رب کو دیکھیں کہ کل کو ہم کو وقت ملا تھا لیکن ہم نے اس کا انکار کیا تھا، آج ہم اس رب کو دیکھنا چاہیں گے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے اور ان کے بیچ میں حجاب کے، وہ خود اللہ تعالیٰ اپنا دیدار نہیں کرانا چاہیں گے، کیونکہ انہوں نے شوق ہی نہیں۔ اگر وہ شوق رکھتے اللہ سے ملنے کی، من احب لقاء اللہ احب اللہ لقاءہ، جو اللہ سے ملنے کو محبوب رکھتا ہے اللہ تعالیٰ اس سے بھی ملنے کو محبوب رکھتے ہیں، اور جو اللہ سے ملنا نہیں چاہتا اللہ تعالیٰ بھی اس سے ملنا نہیں چاہتے۔ تو یہی چیز کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں بتا دیا کہ مجرم نہ صرف دیدار ہی سے محروم ہوں گے بلکہ جہنم میں بھی جھونک دیے جائیں گے۔ ثم انہم لصال الجحیم، اور انہیں ذلیل کرنے کے لیے سخت آواز میں کہا جائے گا، ثم یقال ھذا الذی کنتم بہ تکذبون، کہ یہی ہے وہ جہنم جسے تم دنیا میں جھٹلایا کرتے تھے، نہیں مانتے تھے اور نہ اس کے لیے کوئی تیاری کی تھی۔ تو آج جو ہے پھر بے شک وہ جہنم میں جھونکے جائیں گے، پھر ان سے کہا جائے گا یہ وہ جہنم ہے جس کو تم جھٹلاتے تھے، جس کا تم کو یقین ہی نہیں تھا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے تو ہر چیز کے بارے میں ایک ایک چیز کھول کھول کر بتائی نا یہاں پر، تو اللہ تعالیٰ ان سے بات بھی نہیں کریں گے، یقال ان سے کہہ دیا جائے گا، یعنی اتنا سخت ناراض ہوں گے کہ خود اللہ تعالیٰ نہیں کہہ رہے بلکہ یقال ان سے کہہ دیا جائے گا کہ یہ چیز ایسی ہے کہ یعنی سزا پر سزا، جیسے ہم لوگوں نے ابھی حدیث پڑھی کہ نعمتوں پر سب سے بڑی نعمت جو مومنوں کو ملے گی وہ کیا ہوگی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا دیدار، لیکن ان کے لیے سزا کیا ہے کہ یہ چیز ان کو مل ہی نہیں رہی ہے، یعنی اللہ کا دیدار بھی نہیں اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رضا بھی نہیں اور اللہ تعالیٰ کی اس دن کی نعمتیں بھی نہیں جو لوگوں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ کلا ان کتاب الابرار لفی علیین، سجین کے اپوزٹ لوگوں کا ذکر ہے۔ ہرگز نہیں، بے شک نیک لوگوں کی کتاب نامہ عمل علیین میں ہوگی، اللہم اجعلنا منہم۔ علیین علوم سے ہے بلندی، علیین کہاں ہے؟ کہتے ہیں آسمانوں میں ہے، یا سدرۃ المنتہا کے پاس، یا اللہ کے عرش کے پاس ہے، بہرحال ایک بلند مقام ہے، بہترین جگہ۔ وما ادراک ما علیون، تمہیں کیا خبر کہ وہ علیون کہاں ہے یا کیا ہے؟ کتاب مرقوم، ایک رجسٹر ہے لکھا ہوا، یعنی نیک لوگوں کا نام عمل علیین میں لکھا جا رہا ہے، جمع ہو رہا ہے۔ یہ شہد المقربون، اس کو دیکھتے رہتے ہیں مقرب فرشتے، یعنی کیا دیکھتے رہتے ہیں؟ نمبر ایک، کس کے کتنے درجے بلند ہوئے، کون کہاں تک پہنچ گیا، اب اس کا کیا حال ہے، ان کا کتنے اور نیکی میں وہ آگے بڑھے، کیونکہ فرشتے نگرانی کر رکھے ہیں کہ کوئی ان کی چیز یہاں سے وہاں نہ ہٹائے، ان کی چیز ان کے لیے ہی سنبھال کر رکھی جائے۔ جب یہ آئیں گے ان کو ہی دیا جائے گا، اور یہ فرشتے ایمان والوں سے اتنی محبت کرتے ہیں کہ جب کوئی ایمان میں پیچھے جانے لگتا ہے یا درجے سے نیچے اترنے لگتا ہے تو ان کے لیے دعائیں کرتے ہیں۔ اور یہ پورا ایک سسٹم ہے، جیسے کہ ہم لوگوں نے اس میں پڑھا تھا نا، سورہ غافر کی آیت یاد کرنے دی گئی تھی، آپ لوگوں کو شاید یاد ہے یا نہیں ہے، یا اللہ علم اگر نماز میں نہیں ریپیٹ کرتے ہوں گے تو ضرور بھول گئے ہوں گے، کہ جیسے کہ اس میں سورہ غافر، یا جس کو سورہ مومن بھی کہا جاتا ہے، اس کی آیت نمبر 7، 8 اور 9 آپ لوگوں کو یاد کرنے دی گئی تھی۔ الذین یحملون العرش ومن حولہ یسبحون بحمد ربہم ویؤمنون بہ ویستغفرون للذین آمنوا ربنا وسعت کل شیء رحمۃ وعلما فاغفر للذین تابوا واتبعوا سبیلک وقہم عذاب الجحیم۔
اور وہ لوگ جو اللہ کا عرش اٹھائے ہوئے ہیں اور اس کے آس پاس کے بھی فرشتے وہ تسبیح کرتے ہیں حمد کے ساتھ اپنے رب کی، اور وہ ان لوگوں کے لیے بھی جو ایمان لائے اور استغفار کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے، ایمان والوں کے لیے، اور دعا کرتے ہیں ربنا وسعت کل شیء، اے اللہ ہر ایک چیز میں، ان کے علم میں، ان کی رحمت میں، سب میں وسعت عطا فرمائیے، برکت، فغفر اور بخش دیجیے ان لوگوں کو جنہوں نے توبہ کی اور جنہوں نے اتباع کی آپ کے راستے کی، اور ان کو بچا لینا جہنم سے۔ اور یہ صرف مومنوں کے لیے نہیں بلکہ ان کے گھر والوں کے لیے بھی، ربنا وادخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وازواجهم، اور داخل کرنا ان کو جنت عدن میں جس کا وعدہ کیا ان سے آپ نے، اور جو جنہوں نے اصلاح کی ان کے باپ دادوں میں سے بھی، ان کی ازواج میں سے، ان کی ذریت میں سے، انک انت العزیز الحکیم۔ اور کیا دعا کرتے ہیں، وقیم السیئات، اللہ تعالیٰ ان کو گناہوں سے بچا لینا، ومن تقی السیئات یومئذ فقد رحم، جس دن جو بچا لیا گیا اس دن کے گناہ سے، اس پر اللہ تعالیٰ اپنے رحم کیا، وذالک هو الفوز العظیم، اور یہ ہے بڑی کامیابی۔ تو فرشتے ایسے لوگوں کے لیے دعا کرتے ہیں، کتنی بڑی سعادت کی بات ہے ان کے لیے کہ جن کے لیے فرشتے دعا کریں۔ یا حمیلون العرش، عرش کو اٹھائے ہوئے فرشتے بھی، اور اس کے علاوہ بھی تو کیا ہے علیین، اس کے بارے میں دیکھیں گے کہ علیین سب سے بڑی چیز تو یہ ہے کہ ساتویں آسمان میں عرش کے نیچے ہے جہاں مومنوں اور متقین کی روحوں کو رکھا جاتا ہے۔ علیین نیکوکاروں کے صحیفے نام اعمال نامہ جس کی نگہداشت کرتے ہیں مقرب فرشتے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس نے فرمایا وہ صحیفے اعمال جنت میں ہیں، جیسے ہم لوگوں نے پڑھا کہ وہ اللہ کے عرش کے نیچے ساتویں آسمان میں ہے۔ حضرت ضحاک سے روایت ہے کہ وہ سدرۃ المنتہا ہے جس تک اللہ کے تمام احکام ختم ہو جاتے ہیں اور اسے تجاوز نہیں کرتے۔ ایک قول یہ ہے کہ علیین فرشتوں کی صفت ہے اور اس سے مراد ملائکہ مقربین ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، علیین والے ضرور جنت کو فلاں مقام سے دیکھ رہے ہیں، پس جب اہل علیین میں سے کوئی جھانکتا ہے تو اس کے چہرے کی روشنی سے جنت روشن ہو جاتی ہے، پس جنتی کہتے ہیں کہ یہ کیسا نور ہے، تو ان سے کہا جائے گا کہ علیین میں سے ایک شخص جھانکا تھا، اور وہ لوگ ابرار یعنی اطاعت گزار اصحاب صدق ہوں گے۔ سنن ابو داؤد آیت نمبر 3987 میں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اہل جنت اہل علیین کو اس طرح دیکھتے ہیں جیسے چمکتے ہوئے ستارے کو آسمان کے کنارے پر دیکھا جاتا ہے۔ یہ حدیث متفق علیہ ہے، اسے امام بخاری نے صحیح میں روایت کیا ہے جس کا نمبر ہے 3256، امام مسلم میں ہے 32283۔ علامہ قرطبی روایت کرتے ہیں کہ فرشتے بندوں کے اعمال لے کر اوپر چڑھتے ہیں، پھر وہ اوپر پہنچتے ہیں تو ان کی طرف وحی کی جاتی ہے کہ تم میرے بندے کے اعمال کے محافظ ہو اور میں اپنے بندے کے دل کا نگہبان ہوں، کیونکہ اس نے اخلاص کے ساتھ میرے لیے عمل کیا، اس کے عمل کو علیین میں رکھ دو، بے شک میں نے اس کو بخش دیا۔ اور فرشتے جب کسی اور بندے کے عمل کو لے کر اوپر چڑھتے ہیں اور جب وہ اوپر پہنچتے ہیں تو ان کی طرف وحی کی جاتی ہے کہ تم اس کے عمل کے محافظ ہو، میں اس کے دل کا نگہبان ہوں، اس نے کوئی بھی عمل اخلاص کے ساتھ میرے لیے نہیں کیا، اس لیے اس کا نام اعمال سجین میں رکھ دو۔ وہاں بھی منبع امام ابن اسحاق نے کہا کہ مقربین سے مراد یہاں پر حضرت اسرافیل ہے، پس جب مومن جب کوئی نیک عمل کرتا ہے تو فرشتہ اس کو صحیفے میں لکھ کر آسمان پر چڑھتا ہے، اور اس کا نور آسمان میں ایسے چمکتا ہے جس طرح سورج کا نور زمین پر چمکتا ہے، حتیٰ کہ وہ فرشتہ اس کو لے کر حضرت اسرافیل کے پاس پہنچتا ہے، پھر وہ مہر لگا دیتا ہے اور حضرت اسرافیل اس پر گواہ ہوتے ہیں۔ تو اس طرح سے اس کا یہ لکھا جاتا ہے۔ علیین جیسے ہم لوگوں نے پڑھا کہ بہت اونچی جگہ ہے، یشہد المقربون، مقرب فرشتے نیک لوگوں کے اعمال دیکھ کر خوش ہوتے ہیں، قیامت کے دن پھر ان کے حق میں گواہی دیں گے۔ یشہدو کے کئی معنی ہیں، نمبر ایک وہاں حاضر رہتے ہیں، کیونکہ نیکوکاروں کے اعمال ناموں کی حفاظت کی ان کو ذمہ داری دی گئی ہے، لہٰذا وہ حاضر رہتے ہیں۔ دوسرا معنی یشہدون کے کیا ہے کہ مشاہدہ کرتے رہتے ہیں، دیکھتے رہتے ہیں کہ مقرب کا درجہ ابرار سے آگے، کیونکہ جنت میں سب لوگ جائیں گے تو اللہ کے فضل سے ہی، لیکن جنت کے جو درجات ہوں گے وہ عدل پر مبنی ہوں گے کہ دنیا میں کس نے مقربین والے عمل کیے،
کس نے ابرار والے عمل کیے، اور دائیں ہاتھ والے کیونکہ وہ یوم الدین ہے، جس کے جیسے عمل اور ویسا ہی بدلہ، آج جو کر رہے ہیں کل اس کے مطابق معاملہ ہوگا۔ اور جو مقرب ہیں فرشتے وہ کون سے ہیں، جن کے بارے میں ابھی ہم لوگوں نے پڑھا کہ الذین یعملون العرش ومن حولہ، تو علیین اور سجین کے بارے میں یہ چیز ہے۔ پھر کون کون لوگ ہوں گے جن کے نام عمل علیین میں رکھے جائیں گے، جیسے کہ علیین سجین کا اپوزٹ ہے، یہ نیکوکاروں کی آرام گاہ ہے۔ ابن عباس کعب رضی اللہ عنہ سے پوچھتے ہیں سجین کیا ہے، فرمایا سجین ساتویں زمین ہے جہاں کافروں کی روحیں رہتی ہیں، اور علیین ساتواں آسمان ہے جہاں ایمان والوں کی روحیں رکھی جاتی ہیں۔ ابن عباس فرماتے علیین جنت ہے، یعنی وہ ایک بڑی اہم جگہ ہے۔ پھر مزید تاکید کی کہ وہ یقینی ایک آرام گاہ ہے۔ صلحہ کا علیین میں جانا ایک ایسی کتاب میں لکھا ہوا ہے جس کے پاس مقرب فرشتے ہیں۔ اور کیا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا تمام نیکوکار کی روحیں علیین میں اور تمام بدکاروں کی روحیں سجین میں ہیں؟ تو ایسا نہیں ہے، بلکہ الگ ہے معاملہ۔ یعنی انسانوں کے مرنے کے بعد ان کی روحیں مختلف ٹھکانوں میں رہتی ہیں، کئی تو جنت میں رہتی ہیں اور کئی جہنم میں، بعض روحیں زمین پر بھی رہتی ہیں، بعض زمین کے علاوہ دیگر جگہوں پر رہتی ہیں، جیسے کہ انبیاؤں کی روحیں برزخی زندگی میں انبیاء کرام کی پاکیزہ روحیں علیین کے بلند ترین مقام پر رہتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسراء و معراج کی رات انہیں دیکھا تھا، آپ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پہلے آسمان پر دیکھا، حضرت یحییٰ اور عیسیٰ علیہ السلام کو دوسرے آسمان پر، حضرت یوسف علیہ السلام کو تیسرے، حضرت ادریس علیہ السلام کو چوتھے، حضرت ہارون کو پانچویں، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو چھٹے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ساتویں آسمان پر دیکھا۔ تو انبیاؤں کی روحیں جسم میں تو ان کے قبروں میں ہوں گے، لیکن روحیں آسمانوں میں ہیں۔ اسی طرح شہیدوں کی روحیں برزخی زندگی میں شہداء کرام کی پاکیزہ ارواح سبز پرندوں میں رہتی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کا مطلب بتایا جو سورہ آل عمران کی آیت نمبر 169 ہے، وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، ان لوگوں کو مردہ خیال نہ کرو جو اللہ کے راستے میں مارے گئے، بلکہ وہ زندہ ہیں، انہیں ان کے رب کے ہاں رزق دیا جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شہداء کی روحیں سبز پرندوں میں رہتی ہیں، عرش کے ساتھ لٹکتی قندیلیں ان کا ٹھکانہ ہے، وہ سبز پرندے جنت میں جہاں چاہے اڑتے پھرتے ہیں، پھرا کر وہ ان قندیلوں میں آ کر بسیرا کرتے ہیں۔ رب تعالیٰ نے ایک مرتبہ ان کی طرف جھانک کر دیکھا اور فرمایا کیا تمہیں کچھ چاہیے؟ انہوں نے کہا ہمیں کیا چاہیے، جنت میں جہاں چاہتے ہیں اڑتے پھرتے ہیں۔ رب تعالیٰ نے ان سے 3 دفعہ یہی پوچھا۔ انہوں نے جب دیکھا کہ ان سے اس کی ضروریات پوچھی جا رہی ہیں تو انہوں نے عرض کیا رب کریم ہم چاہتے ہیں کہ آپ ہماری روحیں ہمارے بدن میں واپس بھیج دیجئے تاکہ ہم ایک اور دفعہ آپ کی راہ میں مارے جائیں، یعنی جو شہادت کا ٹیسٹ کر کے آئے، جو مزہ چکھ کر آئے، وہ ہم مزہ دوبارہ لینا چاہتے ہیں۔ چنانچہ جب اللہ تعالیٰ نے دیکھا کہ انہیں کسی شے کی ضرورت نہیں تو انہیں ان کے حال پر چھوڑ دیا۔ جیسے کہ جعفر بن ابی طالب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی تھے، برزخی زندگی میں انہیں 2 پر ملے جن کے ساتھ وہ جنت میں فرشتوں کے ہمراہ اڑتے پھرتے ہیں۔ یعنی جیسے ہم لوگ پڑھ رہے ہیں نا کہ ہر مومن کا اور ہر ایک کا معاملہ اللہ کے وہاں مختلف ہے۔ وہ حضرت علی بن ابی طالب کے بھائی تھے، وہ اور ان کی اہلیہ حضرت اسماء بنت امیس پہلے اسلام لانے والوں میں شامل تھے۔ اس وقت حضرت جعفر کی عمر 21 برس سے زائد نہیں تھی۔ مکہ میں انہیں سرداران قریش کی ایذائیں اٹھانی پڑی، ان کا ظلم و ستم حد سے بڑھا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو ہجرت حبشہ کی اجازت دے دی۔ مہاجرین حبشہ میں حضرت جعفر اور ان کی اہلیہ بھی شامل تھی۔ حبشہ میں وہ 3 برس تک مقیم رہے، پھر وہاں یہ افواہ پھیلی کہ سرداران قریش اسلام لے آئے۔ حضرت جعفر اپنی فیملی کو ساتھ لیے مکہ لوٹ آئے اور دیکھا کہ قریش کے کافر سردار تو اسلام نہیں لائے، چنانچہ وہ آپ کے حسب ہدایت دوبارہ حبشہ چلے گئے اور اگلے 7 برس وہیں مقیم رہے۔ فتح خیبر کے بعد آپ نے مسلمانوں نے حبشہ کو کہلا بھیجا کہ مدینہ آ جائیں، یوں وہ حبشہ سے روانہ ہو کر مدینے آ گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی آمد پر نہایت مسرت کا اظہار کیا۔ آپ نے حضرت جعفر کی آنکھوں کے درمیان بوسہ دیا اور گلے لگا کر فرمایا مجھے نہیں معلوم کہ فتح خیبر پر زیادہ خوش ہوں میں یا جعفر کی آمد پر۔ حضرت جعفر کی شکل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل مبارک سے بہت ملتی جلتی تھی۔ آپ نے ایک مرتبہ ان سے فرمایا کہ تم شکل و صورت اور عادات و اطوار میں میرے جیسے ہو۔ تو ایک جنگ موتا میں یہ شریک ہوتے ہیں، اور موتا میں معرکہ جاری تھا۔ ادھر مدینہ میں حضرت انس کی روایت کے مطابق نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف فرما تھے۔
اور منبر پر جلوہ افروز ہوئے اور فرمایا آپ کا یہ لشکر جو لڑنے گیا ہے اس کے متعلق کوئی خبر دوں؟ لوگوں نے شوق سے کہا کہ ضرور بتائیے. تو آپ نے آنکھوں دیکھا حال کہا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یعنی دیکھا کہ جنت میں دیکھا ان کے دو خون آلود پر تھے جن کی مدد سے وہ فرشتوں کے ہمراہ اڑتے پھرتے تھے. یہ تھی حضرت جعفر بن ابی طالب کی برزخی زندگی. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا حضرت حمزہ بن عبد المطلب سید الشہداء کو بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت میں برزخی زندگی گزارتے دیکھا تھا. ایک مرتبہ فرمایا میں رات جنت میں گیا، میں نے دیکھا کہ جعفر فرشتوں کے ہمراہ اڑتے پھر رہے ہیں اور حمزہ رضی اللہ عنہ تخت پر ٹیک لگائے ہوئے بیٹھے ہیں. تو مختلف ہوتا ہے. اور اسی طرح اہل ایمان کی روحیں بھی ایک دوسرے سے ملاقات کرتی ہیں. برزخی زندگی میں اہل ایمان کی روحیں ایک دوسرے سے ملاقات کرتی ہیں، ایک دوسرے کو ملنے آتی ہیں اور آپس میں باتیں بھی کرتی ہیں. اس کے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب مومن پر نزع کی کیفیت طاری ہوتی ہے تو رحمت کے فرشتے سفید ریشمی لباس کپڑا لیے اس کے پاس آتے ہیں. اور پھر جیسے ہم لوگ کئی مرتبہ یہ پڑھ چکے ہیں کہ ہر آسمان کے دروازے ان کے لیے کھولے جاتے ہیں اور ان کے لیے تو جب وہ ایک دوسرے سے کہتے ہیں یعنی جب وہاں پہنچتے ہیں اور ان کی جانی پہچانی روحیں ہوتی ہے تو ان سے پوچھتے ہیں کہ فلاں کا کیا بنا اور فلاں کیسا ہے، جبکہ کچھ دوسرے کہتے ہیں ذرا اسے دم تو لینے دو، ابھی ابھی تو دنیا کے رنج و غم سے چھٹکارا پا کر آیا. جو وہ ان سے قدرے حیران ہو کر پوچھتے ہیں کہ فلاں تمہارے پاس نہیں آیا تو وہ مجھ سے پہلے وفات پا گیا تھا، وہ کہتے ہیں کہ اسے تو جہنم میں ٹھکانے لگا دیا گیا. تو اس سے کیا پتہ چلا اس حدیث سے کہ روحیں جو ہیں جب یہاں سے جاتی ہیں تو وہ کیا کرتی ہیں، ایک دوسرے سے ملاقات کرتی ہیں. قبر میں روح جزا و سزا کے مراحل سے گزرتی ہے اور گاہے بگائے بدن بھی اس میں شریک ہوتا ہے. یعنی جیسے سوال ہوتا ہے نا کہ کیا روحوں کو سزا ملتی ہے یا جسم کو بھی، تو دونوں کو سزا دی جاتی ہے. تو یہاں پر علیین اور سجین کا اسی لیے کہ یشهد المقربون ان الابرار لفی نعیم، بے شک نیک لوگ البتہ نعمتوں میں ہوں گے. علی الارائک ینظرون، دیکھ رہے ہوں گے مسندوں پر، تختوں پر آمنے سامنے. تعریف فی وجوہہم نضرۃ النعیم، تم ان کے چہروں سے نعمتوں کے نشان خوشی جان لوگے، پتہ چل جائے گا کہ یہ نیک لوگ ہیں، کیونکہ نیکی کر کے جو دل کو خوشی ہوتی تھی وہ چہرے پر آ جاتی ہے. اس لیے کہ دنیا میں ہر چہرے کے تاثرات مختلف ہوتے ہیں. شکل دیکھ کر اندازہ ہو جاتا ہے یہ مایوس ہے، اس کا منہ اترا ہوا ہے، یہ خوش ہے. تو جنت میں وہ سکون و اطمینان سے رہنے کے لیے کہ ان کا انعام جس کو دیکھ کر وہ خوشی خوشی ان کے چہروں سے خوشی ان کی پھوٹی پڑ رہی ہوگی. اور جیسے کہ خوش نصیب قیامت کے شعراء میں ہمیشگی والی نعمتوں میں اور پربہار باغوں میں ہوں گے اور ان پر اللہ کے فضل و کرم کی بارش ہو رہی ہوگی. نیک حضرت مسندوں پر جلوہ آرا ہوں گے اور طرح طرح کی نعمتیں اور خاطر مدارت دیکھ کر خوش ہو رہے ہوں گے. یہ خیر و برکت اور نعمت و راحت نہ کبھی ختم ہوگی اور نہ کم ہوگی. یا نیک اپنی آرام گاہوں میں تختوں پر بیٹھے بیٹھے اللہ کے دیدار سے لطف اندوز ہو رہے ہوں گے. اور بوڑھوں پر دیدار حرام تھا، نیکوں کے لیے حلال ہے. ابن عمر والی حدیث ہے کہ سب سے نچلے درجے کا جنتی اپنا ملک 1000 سال کی رات تک دیکھے گا اور پچھلی چیزیں پہلی چیزوں کی طرح اس کے سامنے ہوں گی. اور اونچے جنتی تو دن میں 2 بار اللہ کا دیدار کا لطف اٹھائیں گے. ان کے چہروں سے رونق، آسودگی، فراخت اور عیش و سرور جھلک رہا ہوگا. اور تعریف فی ابرار نعمتوں میں ہوں گے اور مسندوں پر بیٹھ کر ان کا نظارہ کر رہے ہوں گے، کیونکہ دنیا میں بھی جو نعمتیں ان کو ملی تھی اس کو اپنا کمال وہ نہیں سمجھتے تھے، بلکہ رب کی عنایت، رب کا کرم. تو وہ اس پر اللہ تعالیٰ کا بے حد شکر ادا کرتے تھے جو کچھ اللہ تعالیٰ نے ان کو دیا تھا. اور جنت میں اللہ کی نعمت، اللہ کی قدرت، جنت کا حسن سب وہ دیکھ رہے ہوں گے. تعریف فی وجوہہم نضرۃ النعیم، تم ان کو چہروں سے پہچان لو گے، کیونکہ نیکیوں کی وجہ سے دنیا میں بھی ان کے چہرے بارونق تھے اور وہاں چہرے سے ان کی جو خوشی بارونق ہو رہی ہوگی اس کا حال ظاہر ہوگا. جیسے کہ سورہ نجم کی آیت میں ہم لوگوں نے پڑھا ہے، سورہ رحمان کی، کہ یعرفون بسیماہم بالنواسی، یعنی پہچان لیے جائیں گے مجرمین اپنے گناہوں کی وجہ سے. تو وہاں پر ان کے گناہوں کی جو سیاہی ہے
وہ چہروں پر پڑ رہی ہوگی جس کی وجہ سے وہ پہچان لیے جائیں گے. اور یہاں پر کیا ہے کہ نیکوکاروں کو کے لیے کیا بدلا ہے کہ ان کے چہروں سے جو خوشی پھوٹ رہی ہوگی اس کی وجہ سے وہ پہچان لیے جائیں گے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے وہاں ان کو اتنا بڑا اور اتنا بلند مقام عطا کیا جائے گا. اللہم اجعلنا منہم. اللہ ہمارے اعمال تو ایسے نہیں ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ سے امید ہے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو ایسی نعمتوں والی جنت میں داخل کرے جس میں اللہ کی رضا بھی ہو، اللہ کا دیدار بھی ہو، اور اللہ تعالیٰ کی یہ ساری نعمتوں سے لطف اندوز ہو رہے ہوں. یسقون من رحیق مختوم، پلائے جائیں گے وہ خالص شراب جس میں کسی اور چیز کی آمیزش نہیں ہوگی. مختوم ختم سے ہے، مہر لگانا، اسٹیمپ لگنا. جنت میں ایسے لوگ ہوں گے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور ہمارا حال یعنی ہم لوگوں کا حال کیا ہے کہ ہم کون سی اس کے لیے کوشش کرتے ہیں یا تیاری کرتے ہیں، جبکہ ان لوگوں کے لیے رحیق یعنی جنت کی ایک شراب ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کسی پیاسے مسلمان کو پانی پلا دے اسے حق تعالیٰ رحیق مختوم پلائیں گے، اور جو بھوکے کو کھانا کھلا دے اللہ تعالیٰ اسے جنت کے میوے کھلائیں گے، اور جو کسی ننگے مسلمان کو کپڑا پہنا دے گا اللہ اسے جنتی سرسبز ریشم کے کپڑے پہنائیں گے. اور یہ ہے کیسی ختام مسک، یعنی یہ وہ شراب ہے جسے اللہ نے پاک و صاف رکھا ہے اور اس پر مشک کی مہر لگا دی ہے، یا اس میں مشک کی آمیزش ہے، اور اس قدر خوشبودار ہے کہ اگر کسی دنیا والے کی اس پر انگلی پڑ جائے اور وہ فوراً اسے ہٹا لے تو پھر بھی تمام دنیا خوشبو سے مہک جائے. یہی وہ نعمت عظمیٰ ہے جس کی دلوں میں تڑپ ہونی چاہیے اور جس میں حصہ لینے کی ہر ایک کو بڑھ چڑھ کر کوشش کرنی چاہیے. اور ایسی ہی نعمتوں کے لیے عمل کرنے والوں کو فلیتنافس المتنافسون. تو یہاں پر جو بتایا گیا کہ رحیق یعنی سل پیک خاص ان کے لیے کھولے جائیں گے، اور خود نہیں پینا پڑے گا بلکہ پلائے جائیں گے، جس کی مہر مسکی یعنی کھولتے ہوئے ہاتھ میں بھی خوشبو، یعنی کیسی ہوگی وہ اندر سے شراب کی جس کے جو پیک کیا ہوا جو ہے اس کو جب کھولیں گے تو اس میں بھی، اور وہ مہر بھی کس چیز کی ہوگی، مشک کی خوشبو سے پیک کے پیکنگ کھولتے وقت وہ ہاتھ میں لگے گی اور شراب پیتے ہوئے ساتھ خوشبو بھی محسوس ہو. یعنی کتنی خاص مہمانداری، جیسے اس میں ہم لوگ پڑھ چکے نا سورہ فصلت میں، نزل من غفور الرحیم، مہمانی ہوگی کس کی طرف سے، غفور الرحیم کی طرف سے. اپنے نیک بندوں کے لیے جو مہمانداری اللہ نے رکھی ہوگی. وفی ذالک فلیتنافس المتنافسون، اور آگے بڑھنے والے اس چیز میں آگے بڑھیں، اس چیز میں مقابلہ کریں، اس جنت کے درجے کو پانے کے لیے ایک دوسرے سے دوڑ لگائیں. یعنی آگے بڑھنا ہے، مقابلہ کرنا ہے تو ان چیزوں میں مقابلہ کرو، کیونکہ ہر ایک کے دل میں خاموش یعنی ایک وہ ہوتا ہے تنافس جو انسان بولتا نہیں دل میں رکھتا ہے نفس سے. تو یہ خاموش مقابلہ آخرت کے لیے کرو، چپکے چپکے نیکی میں. بعض چیز کسی کو دیکھ کر دل میں خواہش ہوتی ہے نا کہ میں بھی ایسا بنوں، میں بھی یہ کروں. تو جو چیزوں کی بھی خواہش کی جاتی ہے ان میں سب سے زیادہ خواہش یہ کہ نیکی کے کام میں دوسروں کی طرف دیکھ کر ان سے آگے بڑھنے کی کوشش کرے. مقابلہ کرنا ہے، دوڑ لگانا ہے تو نیکیوں میں آگے بڑھنے کی دوڑ لگاؤ، آگے بڑھنے کی کوشش اور محنت کرو. تنافس ہوتا ہے آپس میں فخر کرنا، مقابلے کی رغبت رکھنا، ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی خواہش رکھنا، قیمتی چیز کو حاصل کرنے کی خواہش. تسنیم مقربون کو پلائی جائے گی، کیوں؟ ان کو رحیق مختوم اور ان کو تسنیم، ایسا فرق کیوں؟ جیسے کہ اگلی وہ ہے کہ وَمِزَاجُهُ مِن تسنیم، تو دونوں کو الگ الگ کیوں؟ یعنی ان کو تو وَمِزَاجُهُ مِن تسنیم یعنی آمیزش دی جا رہی ہے ابرار کو کس کی، تسنیم کی، لیکن جو مقربون ہوں گے ان کو خالص شراب یعنی ملاوٹ والی نہیں. تو کیوں یہ ایسا فرق اخلاص میں؟ کیونکہ دنیا کے کام محنت ذائقے میں فرق، دونوں کی نیت اخلاص میں فرق تھا، دونوں کے کام کی کوالٹی میں فرق تھا، اور سائز نیت کی جو نیکی کا تھا اس میں فرق تھا. لہٰذا جو نعمتیں ملے گی اس میں بھی فرق کیا جائے گا. تسنیم کیا ہے؟ جنت میں جتنی چیزیں سب نعمتوں سے بڑھ کر یہ نعمت ہے. اور جیسا کہ اس میں دیکھتے ہیں کہ جو جنت کے یہ سارے چشمے ہیں نا، یہ تسنیم اور سلسبیل اور یہ ساری چیزیں
جیسے کہ سورہ دہر میں ہم لوگ پڑھ چکے ان الابرار یشربون من کأس کان مزاجها کافورا، اور یہ ساری چیزیں. حضرت عبداللہ بن مسعود کا قول ہے کہ جنتی کو شراب کا جام پیش کیا جائے گا اور وہ اپنی اہلیہ کے پاس بیٹھا ہوگا. جام میں جمنوش جا کر کے وہ اپنی اہلیہ کی طرف دیکھے گا اور کہے گا تم مجھے پہلے سے 70 گنا زیادہ حسین لگ رہی ہے. یعنی جام میں شراب پی کر، یہاں دنیا میں تو کیا ہے، دماغ بہک جاتا ہے، انسان کو ایک چیز 10 نظر آ رہی ہوتی ہے. وہاں پر اچھائی کی چیز یعنی اپنی بیوی اس کو 70 گنا زیادہ خوبصورت لگے گی. حضرت ابو امامہ کا قول ہے کہ جنتی جنت میں شراب پینا چاہے گا تو شراب کی سراہی اپنے آپ ہی اس کے پاس چلی آئے گی. جب وہ شراب پی چکے گا تو سراہی اپنی جگہ لوٹ جائے گی. اسی طرح شراب جنت کے چشموں سے بھری جائے گی. حسن و جمال جنت کی تکمیل کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس میں سے چشمے نکالے ہوں گے. اور سورہ زاریات آیت نمبر 19 میں ان المتقین فی جنات وعیون آخذین ما آتاہم ربہم انہم کانوا قبل ذلک محسنین کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون، یعنی کون سا کام کرتے تھے. بلا شبہ متقین باغات اور چشمے میں ہوں گے، جو کچھ ان کے رب انہیں دیں گے وہ اسے لے رہے ہوں گے. بلا شبہ وہ اس سے پہلے نیکوکار تھے. وہ رات کو بہت ہی تھوڑا سوتے تھے اور وہ سحری کے وقت مغفرت مانگا کرتے تھے. ان کے مالوں میں سوالی اور محروم نہ مانگنے والے شخص کا حق اور حصہ ہوتا تھا. یہ تھے ان کے کام. جنت کے بعض چشموں کے نام بھی بتائے گئے. عینن فیہا تسمی سلسبیلا، سورہ دہر آیت نمبر 18 میں. سلسبیل کا لفظ سلاست سے ماخوذ ہے، جس کے معنی عربی میں روانی کے ہیں. جنتی چشموں کی خاص بات یہ ہوگی کہ آدمی ان میں سے نالی نکال کر اسے اپنے ساتھ جہاں چاہے گا لے جا سکے گا. یعنی اپنے خیمے کے پاس، اپنے جو محلات ملے ہیں اس کے پاس لانا چاہے گا تو وہاں سے وہ اس کو کہیں چل کے، ہم کو تو اگر واٹر فال وغیرہ دیکھنا ہے پکنک کے لیے تو کہیں کوئی جگہ کا وہ کرنا، سفر کر کے جانا پڑتا ہے. یہ وہاں سے اشارہ کرے گا اس کی طرف سے اس کی نہریں بہ رہی ہیں. آدمی جہاں جائے گا وہ نالی اس کے ساتھ ساتھ چلتی ہوئی جائے گی. اور جیسے کہ سورہ دہر میں دوسری جگہ عین یشرب بہا عباد اللہ یفجرونہا تفجیرا، ایک چشمہ ہے جس سے اللہ کے بندے پیئیں گے اور جدھر چاہیں گے اس کو آسانی سے بہا کر لے جائیں گے. انہی چشموں سے پھر آگے نہریں چلیں گی. جنت میں بہت ساری نہریں ہیں، دودھ کی، شراب کی اور شہد کی، جیسے سورہ محمد میں پڑھ چکے. تو یہ ساری چیزیں ہیں. اور سورہ واقعہ میں بھی ہے کہ جنت کے ہم لوگ پڑھ چکے. دریائے کوثر بھی جنت کے اس میں سے نکلتا ہے. انشاءاللہ جب ہم لوگ یہ پڑھیں گے سورہ کوثر تو اس میں ڈیٹیل پڑھیں گے اس کی، حوض کوثر کی. تو یہ ساری جنت کی بے شمار نہریں ہیں، بے شمار چشمے ہیں جس سے مقربین کو پلایا جائے گا. اب اس کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ وفی ذالک فلیتنافس المتنافسون، اور آگے بڑھنے والوں کو اس چیز میں آگے بڑھنا چاہیے. یعنی کمپٹیشن کرنا ہے اس چیز کو پانے کے لیے تو کیا کرنا ہے؟ ان چیزوں میں کمپٹیشن کرو. متنافسون کون ہے؟ وہ جو اللہ کی اطاعت کرتے ہیں اور رغبت رکھتے ہیں اللہ کے لیے. اور تنافس کی جو اصل روح ہے وہ باہم غلبہ پانے کی کوشش کرنا. عمدہ چیز میں یہ تنافس کہاں پایا جاتا ہے؟ دین کے معاملے میں آگے بڑھنا. دنیا کے معاملے میں تو بہت کمپٹیشن ہوتا ہے نا، وہ اس نے کما رہا ہے میں تو اس سے زیادہ، اس نے تو ایسا گھر سجا ہے میں تو اس سے اچھا بناؤں، اور وہ تو اس کے پاس ایسی گاڑی میں اس سے اچھی گاڑی لے سکتا ہوں، وہ اس کے پاس ایسے زیور ہے میں اس سے زیادہ. یہ اصل تنافس نہیں ہے. تنافس کس میں؟ دین کے معاملے میں. اور نفس کا مجاہدہ کرنا، بڑے بڑے نیکیوں کے کام کرنے والوں کو دیکھ کر اس مقام و مرتبے پر آگے بڑھنے کی کوشش کرنا، کسی کو نقصان پہنچائے بغیر آسن طریقے سے. کیونکہ ان پر رش کرنے پر بھی نیکی ہے. مثلا کوئی نیکوکار شخص ہے، وہ بہت اللہ کی عبادت کرتا ہے، یہ بہت علم میں آگے ہے یا بہت نیک عمل میں آگے ہے. اب ہم وہاں تک نہیں پہنچ سکے لیکن رش کر رہے ہیں کہ کاش کہ میں بھی اس کی طرح کرتی، کاش کہ میں بھی اس کے جیسی بنتی، کاش کہ میں اس کے جیسے عمل کرتی. تو اس پر بھی نیکی پر رش کرنے پر بھی اجر ہے. اور اگر وہ کر لیتے ہیں تو اس کے لیے کیا ہے؟ آگے بڑھنے والوں میں آگے بڑھنے کا اجر ملے گا. اور یہ تنافس اس کو نصیب ہوتا ہے جس کا دل زنگ آلود نہ ہو، جس کے دل پر زنگ لگا ہوا ہے، مہر چڑھی ہوئی ہے، تو اس کو یہ چیز نہیں ملے گی. تو یہاں پر یہی بتایا گیا
جنت کے ایک چشمے کا نام تسنیم ہے، جس کا خالص پانی صرف اللہ کے مقرب لوگوں کو ہی پلایا جائے گا، اور ابرار لوگوں کو جو درجے میں مقرب لوگوں سے کم ہوں گے، عمدہ شراب میں تسنیم کا پانی ملا کر پینے. یہ جو مزاج تسنیم ہے نا، یہ وہ ہے کہ ان کو کیا ہوگا کہ ابرار کو تو تھوڑا سا تسنیم کا پانی اس میں ڈال کر دیا جا رہا ہے، لیکن متقین جو مقربین ہیں ان کو خالص اس میں سے شراب پلائی جائے گی، یعنی خالص اس میں ان کی کوئی بھی ملاوٹ نہیں ہوگی، بغیر ملاوٹ کے پیور وہ ملایا جائے گا. تو یہ فرق کیوں ہے؟ جیسا کہ وہی ہے کہ جیسا ان کا عمل ہوتا تھا اس کے مطابق اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا ان کو اس کا بدلہ دیا جائے گا. یہ وہ شراب ہے جسے اللہ نے پاک کو صاف رکھا ہے اور اس پر مشک کی مہر لگا دی ہے، اس میں مشک کی آمیزش ہے اور اس قدر خوشبودار ہے کہ اگر کسی دنیا والے کو اس پر انگلی پڑ جائے اور وہ فوراً ہٹا لے تو بھی اس کے ہاتھ میں خوشبو تو آ کر ہی رہے گی. یہ تھوڑا سا نہیں بلکہ پورا ایک چشمہ ہے مقربون کے لیے، خاص ڈرنک پینے کی چیز، ایک عام کھانا یا عام پینے کی چیز، لیکن ایک وہ جو خاص مہمانوں کے لیے کبھی کبھی شربت خاص بنایا جاتا ہے. ہوتا ہے نا کبھی ہم لوگوں کے ابھی کہ کوئی ایسا مہمان آیا جو مثلاً یہ کہ رتبے میں یا جس میں جو بھی ہے، تو ہم لوگ بھی فرق کرتے ہیں نا اس طرح کا کہ اس کو یہ پسند ہے، اس کی پسند کا یہ ڈرنک بناؤ، اس کی پسند کا یہ کھانا بناؤ اور یہ کرو. تو دنیا میں بھی اس طرح کا مختلف، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جو مہمانی ہوگی تو اس کی تو کوئی انتہائی نہیں ہے، یا اس کی تو کوئی یعنی کمپٹیشن یا اس کا کوئی مقابلہ یا اس کی مثال ہی نہیں دے سکتے. اس سے اپوزٹ ابرار اور مقربون سے اپوزٹ لوگ جو ہوں گے وہ کون ہے؟ ان الذین اجرموا کانوا من الذین آمنوا یضحکون. بے شک وہ لوگ جنہوں نے جرم کیا تھا وہ ایمان والوں سے ہنستے تھے. مجرم لوگ دنیا میں ایمان لانے والوں پر ہنسا کرتے تھے، کس لیے؟ مذاق اڑانے کے لیے، ان کے ایمان لانے پر اور نیک کام کرنے پر. وَإِذَا مَرُّوا بِهِمْ يَتَغَامَزُونَ، اور جب وہ نیک لوگ ان کے پاس سے گزرتے تھے تو یہ ایک دوسرے کو اشارہ کیا کرتے، یعنی اشاروں ہی اشاروں میں مذاق اڑایا کرتے تھے. عمر رضی اللہ عنہ کہتے کہ پلک اور بھووں سے اشارہ کرنا. تصور کر سکتے ہیں کہ مثلا کسی محفل میں ہم لوگ بیٹھے ہوئے اور کوئی ایسی جس سے ہماری نہیں بنتی، اس کو دیکھ کے ہم جس سے ہماری بنتی ہے جو ہمارے بازو میں، اس کو کیسے ہم اشارہ کرتے ہیں یہ خود سب کو پتا ہے اور سب سوچ سکتے ہیں کہ کیسے کس طرح سے کرتے ہیں. اسی لیے آگے جو سورہ پڑھیں گے وَيْلٌ لِّكُلِّ ہُمَزَةٍ لُمَزَةٍ، یہ آنکھوں کے اشاروں سے کرنے والوں کے لیے بھی. تو ان کافروں کی دنیا میں تو خوب بنائی، مومنوں سے دل لگی کیا کرتے تھے، انہیں حقارت کی نگاہ سے دیکھتے تھے، اور یعنی باتیں بھی بناتے تھے کہ ہم جو نعمت چاہتے ہیں وہی ہم کو مل جاتی ہے. پھر شکر تو کیا کرتے تھے اور ناشکری پر اڑ جاتے تھے. مسلمانوں کو ایذا پہنچاتے رہتے تھے، چونکہ مسلمان ان کے دین پر نہیں تھے اس لیے انہیں گمراہ کرتے تھے. اور یہ کیوں مذاق اڑاتے تھے مسلمانوں کا؟ اس لیے کہ یہ بے وقوف لوگ، جیسے ہے نا سورہ بقرہ میں پڑھ چکے، قُلْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَٰكِن لَّا يَعْلَمُونَ. وہی بے وقوف ہے کہ صحابہ کرام کو کہتے تھے کہ یہ بے وقوف لوگ، ان سے کہا جاتا تھا اپنا مال لاؤ تو پورا مال لا کے خرچ کر دیتے تھے، اور اپنا جان لے کر اللہ کی راہ میں وہ حاضر ہو جاؤ تو اپنی جان سے، اپنے گھر والوں سے، ہر چیز سے وہ کر کے، تو یہ بے وقوف لوگ تو اس طرح سے مذاق اڑایا کرتے تھے. تو مذاق اڑانے کی تو سزا اللہ سبحانہ و تعالیٰ بعض مرتبہ دنیا میں ہی دے دیتے ہیں. جیسے کہ ہم لوگ پڑھیں گے ایک شخص کا واقعہ. عمر غیمور نائجیریا کے شمال میں اسٹیٹ کانگوی گاؤں موب کا رہنے والا تھا. وہ دین مسیح کا وائز اور مبلغ اور بڑا مغرور پادری تھا. اکثر قرآن کریم اور دین اسلام کا مذاق اڑایا کرتا تھا. ایک مرتبہ وہ چند عیسائیوں کی ایک جماعت کے سامنے واضح و نصیحت کر رہا تھا، یعنی اپنے چرچ میں، اور اس نے اپنی تقریر کے دوران کہا، اگر قرآن اور دین اسلام برحق ہے تو میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ وہ مجھے زندہ میرے گھر واپس نہ کرے. یعنی اپنے لیے خود بد دعا کر رہا ہے کہ اگر یہ واقعی یہ قرآن اور دین اسلام سچا دین ہے تو اللہ کرے کہ میں اپنے گھر ہی واپس نہ جاؤں. یہ بات اس نے گرجا گھر میں لوگوں کو خطاب کرتے ہوئے کہی تھی، یعنی وہاں پر واضح نصیحت کر رہا تھا اپنے کرسچن لوگوں کو. اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ وہ گرجا گھر سے تنہ تنہا نکلا. راستے میں اس کے گھر سے پہلے ایک چھوٹا سا پانی کا نالا تھا. جو ہی اس نے نالا پار کرنا چاہا اس کا پاؤں پھسل گیا اور گر کر اسی کے اندر مر گیا.
اگلے دن ایک اور آدمی کی موت ہو گئی جو نالے سے اس پادری کی لاش نکالنے کی کوشش کر رہا تھا. لوگوں کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ پادری کی موت واقع ہو چکی ہے. ان کا خیال تھا کہ اس پر سکتہ طاری ہوا ہے. ایک ہاسپٹل میں لاش لے کر گئے. ڈاکٹروں نے بتایا کہ یہ مر چکا ہے. وہ دوسرے ہاسپٹل لے گئے. وہاں بھی پہلے ہاسپٹل کی رپورٹ کی تصدیق کی گئی مگر عیسائیوں کو پھر بھی یقین نہیں آیا. اب انہوں نے اسے عیسائی مشنری سے منسلک ہاسپٹل سے رجوع کیا. وہاں بھی پادری کی موت کی تصدیق ہوئی. تب جا کر لوگوں نے اس کی موت کو تسلیم کیا اور اسے عیسائیوں کے قبرستان میں دفن کیا. عمر غیمور نامی یہ پادری پہلے عیسائی تھا، پھر دار اسلام میں داخل ہو گیا اور مسلمانوں کے درمیان زندگی گزارنے لگا. اس کا مسلمانوں کے ساتھ اور مسلمانوں کا اس کے ساتھ لین دین ہوا کرتا تھا. اس نے اسلامی تعلیمات حاصل کی، قرآن پڑھا اور اسلامی تاریخ میں واقفیت پیدا کی. دار اسلام میں جب اس کی مدت کچھ طویل ہو گئی تو شیطان نے اسے بہکایا، چنانچہ وہ اسلام سے مرتد ہو کر دوبارہ عیسائی بن گیا اور گرجا گھروں میں جا جا کر اسلام اور مسلمانوں کے خلاف لوگوں کو ابھارنے لگا. آج بھی یہ سازش چل رہی ہے نا کہ اسلام کے بارے میں محض اس لیے ریسرچ ہو رہی ہے کئی کئی گھنٹوں تک تاکہ اس میں کوئی ٹیڑھ نکالی جائے اور اس کے ذریعے سے مسلمان اور اسلام کو بدنام کیا جائے. اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں جیسے فرمایا سورہ انعام آیت نمبر 11 میں، قل سیروا فی الارض ثم انظروا کیف کان عاقبۃ المکذبین. آپ فرما دیجئے ذرا زمین پر چلو پھرو، پھر دیکھو کہ جھٹلانے والوں کا کیسا انجام ہوا. دوسری جگہ سورہ بقرہ آیت نمبر 9 میں، یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون. وہ اللہ تعالیٰ کو اور ایمان والوں کو دھوکہ دیتے ہیں لیکن دراصل وہ خود اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں مگر سمجھتے نہیں. سورہ انفال آیت نمبر 30 میں، وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ. وہ تو اپنی تدبیریں کر رہے ہیں اور اللہ اپنی تدبیر کر رہے تھے اور اللہ سب سے بہتر تدبیر کرنے والے. اس حادثے کے بعد 4 بستیوں کے باشندگان نے اسلام قبول کیا. وہ 4 بستیاں یہ فال، ویلوا، گواتی، موب. یہ چاروں بستیاں ایک ہی صوبے کانگو میں ہوتی ہے. وَلِلَّهِ الْحَمْدُ وَالْمِنَّةُ. یعنی یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے مجرموں کا بعض مرتبہ دنیا میں ہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ دکھا دیتے ہیں کہ جب وہ کوئی کسی کا مذاق اڑاتا ہے تو اس کے ساتھ قیامت کے دن دراصل کیا معاملہ کیا جائے گا. اس دن کی تو ہولناکی اور اس دن کا جو سزا ہے، اس سزا کو تو کوئی بھی سوچ بھی نہیں سکتا نا. اور کیا ان کا جرم تھا کہ مذاق بھی اڑاتے تھے. وَإِذَا مَرُّوا بِهِمْ يَتَغَامَزُونَ. اور جب ان کی طرف وہ کرتے تھے آنکھوں سے اشارے کرتے ہوئے اور مذاق اڑاتے ہوئے اور اپنے گھر والوں کی طرف پلٹتے تھے. وَإِذَا انقلبوا إِلَىٰ أَهْلِهِمْ انقلبوا فَكِهِينَ. اور جب وہ پلٹتے تھے اپنے گھر والوں میں پلٹتے تھے باتیں بناتے ہوئے، ہنستے ہوئے، کھیلتے ہوئے. وَإِذَا رَأَوْهُمْ. اور جب لوگ ایمان والوں کو دیکھتے تو کہتے، مجرم لوگ، قالوا ان هؤلاء لضالون. تو کہتے کہ یہ تو ایمان والے بہکے ہوئے لوگ ہیں، ایمان والے ان کے نزدیک گمراہ بھٹکے ہوئے لوگ ہیں. حالانکہ یہ خود ضالین ہیں، خود راستہ گم کر بیٹھے تھے. لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کی خود کی، جیسے منافقین کی ایک ایک چیز، ان کی ایک ایک عادتیں اور ان کے ایک ایک جو دل میں ان کے ہوتے تھے، جو ان کے چھپے ہوئے عمل میں ہوتے تھے، اس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کھول کھول کر قرآن میں بیان فرمایا ہے. وَإِذَا رَأَوْهُمْ قَالُوا إِنَّ هَؤُلَاءِ لَضَالُّونَ وَمَا أُرْسِلُوا عَلَيْهِمْ حَافِظِينَ. حالانکہ نہیں وہ بھیجے گئے ان پر ایمان والوں پر نگرانی کرنے والے. یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان سے نہیں پوچھیں گے، جو جیسا عمل کرے گا اللہ تعالیٰ ڈائریکٹ اس سے پوچھیں گے. تو ان کے لیے یعنی باتیں بھی بناتے تھے کہ جب ہم جو نعمت چاہتے ہیں وہی مل جاتی ہے، پھر شکر تو کیا کرتے اور ناشکری پر اڑ جاتے تھے. مسلمانوں کو ایذا پہنچاتے رہتے تھے، چونکہ مسلمان ان کے دین پر نہیں تھے اس لیے انہیں گمراہ کہا کرتے تھے. یعنی یہ ان کے محافظ تو بنا کر بھیجے نہیں گئے ہیں، پھر کیوں ہر وقت مسلمانوں کے یہ پیچھے پڑے رہتے ہیں، ان کی ایک ایک بات دھیان میں رکھتے ہیں. جیسے کہ سورہ مومنون آیت نمبر 109 میں فرمایا، اخسؤ. یعنی جہنم میں ان سے کتے کی طرح دھتکار کر کہا جائے گا کہ پڑے جھلستے رہو، مجھ سے بات بھی مت کرو. میرے بندے کہا کرتے تھے کہ اے ہمارے رب، ہم ایمان لے آئے، ہمیں بخش دے اور ہم پر رحم فرما، آپ بڑے رحیم و کریم ہیں. تو تم ان کا مذاق اڑاتے تھے اور ایسے مدہوش تھے کہ مجھے بھی بھول بیٹھے تھے. دیکھو آج میں نے انہیں ان کا صبر کا یہ بدلہ دیا ہے کہ وہ تو ہر طرح سے کامیاب ہیں اور آج تمہارا معاملہ ان کے بالکل برعکس ہوگا. فَالْيَوْمَ الَّذِينَ آمَنُوا مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ.
بس آج کے دن وہ لوگ جو ایمان لائے ان کفار پر ہنس رہے ہوں گے. الل ارائے کی اب معاملہ الٹا، اب حکومت اور سارا اقتدار اور سارا جو انعام ہے وہ کس کے لیے؟ مومنوں کے لیے. آج ان کو موقع دیا جائے گا کہ ان کی جو سزا دردناک دی جا رہی ہے اور اس کی وجہ سے جو ان کی شکلیں بگڑ رہی ہیں اور جو ان کے انجام ہو رہا ہے اس پر ان کو موقع دیا جائے گا کہ وہ ہنسیں گے. بس آج کے دن وہ لوگ جو ایمان لائے ان کفار پر ہنس رہے ہوں گے. الل ارائے کی ینظرون، مسندوں پر بیٹھے ان کا انجام دیکھ رہے ہوں گے. هل ثوب الکفار ما كانوا یفعلون، کیا بدلہ دے دیا گیا کافروں کو جو یہ کیا کرتے تھے؟ ثواب کو ثواب کیوں کہتے ہیں؟ کہ عمل کرنے والے کو وہ بدلہ ملتا ہے، یعنی جو ہم عمل کرتے ہیں اس کا بدلہ ہم ہی کو ملتا ہے، اس لیے اس کو ثواب ملتا ہے. اس لیے جو بھی ہم نیک کام کرتے ہیں کسی پر احسان نہیں کر سکتے، اس لیے کہ وہ کسی اور کو نہیں ملے گا بلکہ ہم کو اس کا بدلہ ملے گا. تو یہاں پر دو کردار آمنے سامنے ہیں. ایک کردار اللہ کا نافرمان، اللہ کی حدیں توڑتا ہے، مجرم اسی کو کہتے ہیں جو قانون کی حد توڑے، اللہ تعالیٰ کے احکامات کی پرواہ نہیں کرتا، اللہ کی مرضی کے مطابق نہیں جیتا. اس نے اپنی زندگی کے لیے اپنی مرضی کا نظریہ بنا رکھا تھا. ان کے نزدیک ایمان والے جاہل، بھٹکے ہوئے گمراہ لوگ. اسی لیے اسی لیے کیا ہوتا ہے کہ مجرم ایمان والوں پر ہنسا کرتے تھے. دنیا میں ایمان والوں کے پاس سے گزرتے تو مذاق اڑاتے تھے، دیکھو یہ دیوانے جا رہے ہیں، اور گھر جا کر بھی لطیفے بناتے تھے. قیامت کے دن یہ سین پلٹ دیا جائے گا. آج ہنسنے والے ایمان والے ہوں گے، کافروں پر ہنس رہے ہوں گے، اور اونچی مسندوں پر بیٹھ کر کافروں کا حشر دیکھ رہے ہوں گے. اس وقت اللہ تعالیٰ پوچھیں گے مل گیا نا کافروں کو ان کی حرکتوں کا جواب جو وہ کیا کرتے تھے؟ مل گیا نا ان کو بدلہ؟ نتیجہ کیا ہے؟ ہمیں تسلی دی جا رہی ہے کہ دین کے راستے پر چلتے ہوئے اگر تمہیں ایسے لوگوں سے واسطہ پڑے جو تمہارا مذاق اڑاتے ہیں، جو تم کو ستاتے ہیں، بلا وجہ تمہارے معاملات میں مداخلت کرتے ہیں، تو اس پر کرنا کا کام کیا ہے کہ صبر سے کام لو. جو کچھ وہ کر رہے ہیں سب لکھا جا رہا ہے، اور قیامت کے دن ان کو اپنے کیے کی سزا بھگتنی پڑے گی. آج قیامت کے دن مومن بھی ان بدکاروں پر ہنس رہے ہوں گے، یعنی مسیریوں پر آرام سے دیدار باری تعالیٰ سے لطف اٹھا رہے ہوں گے. یہ وہی ہیں جنہیں کافر دنیا میں گمراہ کہا کرتے تھے. یہ تو اللہ والے اور اس کے خاص بندے تھے. آج یہی اللہ کے مہمان بن کر اس کے عزت والے گھر میں ٹھہرے ہوئے ہیں. جیسا انہوں نے مسلمانوں سے کیا تھا ویسا ہی انہیں پورا پورا بدلہ مل گیا. انہوں نے مومنوں کو نیچا دکھایا تھا، اللہ نے انہیں تو قیامت کے دن بڑھا دیا، اور انہوں نے انہیں حقیر سمجھا تھا، اللہ نے ان کو عزت دی جن کو ان لوگوں نے حقیر سمجھا تھا. تو اس سورے میں ہم اپنا جائزہ لیں کہ یعنی جیسے بڑے بڑے کام تو پھر بھی ہم کر لیتے مگر چھوٹی چھوٹی چیزوں پر ہم توجہ نہیں دیتے. جیسے وضو مکمل کر لیا مگر ایڑی خشک رہ گئی، جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خشک ایڑی کے لیے آگ ہے. وَيْلٌ لِّلْعَقَابِ مِنَ النَّارِ، یعنی جلدی جلدی میں وضو کیا اور کہیں پر ایک، جیسے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک بال کے برابر بھی اگر جگہ خشک رہ گئی وضو کے اعضاء میں تو اس کا وضو ہی نہیں ہوا، اور جب ظاہر ہے کہ وضو نہیں ہوا تو نماز بھی نہیں ہوئی. تو یہ چیز ہم لوگ کمی کر لیتے ہیں اپنے اس میں. اور دوسری جگہ نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، کبھی ہمارا دوپٹہ صحیح نہیں ہے، کبھی سر ڈھکا ہوا ہے تو ہاتھ کھلے ہوئے ہیں، کبھی بازو کھلے ہوئے ہیں، یعنی لباس کا بھی خیال نہیں. پھر اسی طرح نماز اور رکوع میں یعنی ہم جائزہ لے کے ہم کہاں کہاں ڈنڈی مارتے ہیں. تو نماز پڑھ رہے ہیں تو کبھی رکوع جلدی جلدی، کبھی سجدہ جلدی جلدی، رکوع کی چوری، سجدوں کی چوری. پھر اسی طرح روزمرہ کے کاموں میں کہیں نہ کہیں کمی. تو مقربین اور ابرار ان سب چیزوں کا بہت احتیاط کرنے والے ہوتے ہیں. تو یہ سارے چھوٹے چھوٹے اعمال جس میں کمی کی ڈنڈی ماری قیامت کے دن بڑی ہلاکت کا سبب بنے گی. تو اپنے اپنے اعمال کا ہر روز کا جائزہ لیتے رہنا ہے. مثال کے طور پر یعنی مثلا ہم کھانا بہترین بنا لیں لیکن اگر اس میں نمک ڈالنا بھول جائے تو کیا ہوگا؟ کھانے کا مزہ ویسا آئے گا. اسی طرح اعمال میں سے اگر کوئی ایسی چیز جو بہت اہم اور ضروری تھی اور جس کو ہم نے معمولی سمجھا، اور اس کو معمولی سمجھ کے کیا کیا ہم نے اس کو اہمیت نہیں دی، حالانکہ وہ اس کی وجہ سے جو بہت زیادہ بڑا کام سمجھ کر ہم نے کیا نیکی کا وہ ضائع ہو گیا. مثلا صدقہ کرنا، اب صدقے کا کے لیے کیا کہا گیا ہے کہ اخلاص ہونا چاہیے. اگر تمہاری نیتوں میں اخلاص نہیں ہے تو وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے یہاں قابل قبول نہیں ہے. اب ہزاروں اور لاکھوں میں دے دیتے ہیں لیکن
ساتھ ہی کیا کرتے ہیں، ریاکاری، دکھاوا. تو یہ بھی کیا ہے، اس حق میں کمی کی ہم نے. تو بہت سارے ایسے اعمال ہیں، اپنا اپنا جائزہ ہم لوگ خود لے سکتے کہ کہاں پر ہم کو حکم دیا گیا ہے کہ یہاں پر یہ نہیں کرنا ہے اور یہ نہیں کرنا، اور ہم کہاں کہاں پر اللہ تعالیٰ کی ایسے نافرمانیوں کے کام کرتے ہیں اور ایسی چیزوں کو. تو اللہم ارینی حقیقت الاشیاء کما کیا، اللہم ارنا الحق الحق وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ. اللہ تعالیٰ جو حق ہے اس کے حق کی اتباع کرنے کی ہم کو توفیق دے، اور جو باطل ہے اس باطل سے ہم سب کی حفاظت کرے اللہ سبحانہ و تعالیٰ. اللہ تعالیٰ ہمارے اعمال میں بھی، ہماری عبادتوں میں بھی، ہمارے لین دین میں بھی، ہمارے لوگوں کے ساتھ معاملات میں بھی، ہر چیز میں ہم لوگوں کو اپنا محاسبہ کرنا ہے کہ جہاں کہیں ہم غلط کر چکے، اللہ تعالیٰ ہم کو توفیق دے کہ ہم اس سے سچے دل سے توبہ کریں، معافی مانگیں. جن کے حق مارے گئے ہیں، دبا لیے ہیں یا روکے ہیں، ان کے حقوق ادا کریں. تب جا کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے یہاں معافی ہوگی. کیونکہ یہ دنیا کی سزا کے اپنی چیز، مثلاً بہت پیاری تھی وہ چیز لیکن میں نے رکھ لی، حالانکہ حق کسی اور کا تھا، اس کو دینا تھا، لیکن مجھے پسند ہے، میں نہیں دینا چاہتی. تو یہاں پر دے دیں بجائے کہ وہاں پر نیکیوں کو دینا پڑے یا وہاں پر اس کے گناہ کو اپنے سر پر لادنا پڑے. تو یہ سزا معمولی ہے بنسبت اس سزا کے کہ جو ہمیشگی والی سزا ہے. اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو ایسی تمام سزاؤں سے، ایسے تمام گناہوں سے محفوظ رکھے. ہمارے اعمال نامے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو علیین میں ہمارے نام اعمال کو اللہ تعالیٰ رکھے، اور ہم سب کی روحوں کو، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائے، اور سجین والے عمل کرنے سے بھی بچائے، سجین والے جگہ پر ہماری روحوں کو اور ہمارے عملوں کو لے جانے سے بھی بچائے. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارا معاملہ اور ہمارا اختتام جو ہے وہ علیین، ابرار، مقربین میں سے کرے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.